تو منصور صاحب کو جو ہے السلام علیکم جی. سب سے پہلے تو منصور صاحب کو جو ہے نا میری طرف سے ہیپی برتھ ڈے. اور میرا سوال یہ تھا کہ پی ٹی آئی نے سب سے پہلے جو ہے وہ اپنی حکومت ہوتے ہوئے جیو نیوز پہ جو ہے بائیکاٹ کیا اس کو. اس کے بعد انہوں نے ابھی جو ہے وہ سما سے بھی جو ہے بائیکاٹ کر دیا. کل پارس جہاں سیب کے پروگرام میں جو ہے ان کا پی ٹی آئی کا جو نمائندہ تھا وہ بھی اٹھ کر چلا گیا. تو کیا ان کو ایسا کرنا چاہیے کہ ہر چیز کو ہی جو ہے وہ ڈیوائڈ کر کے رکھ دیں؟ منیر صاحب، ایک صحافی ہونے کے ناطے میں ہمیشہ آزادی اظہار رائے کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں. ماضی کے اندر نون لیگ بھی، آپ ایک چیز بھول گئے، نون لیگ بھی اے آر وائی کا بائیکاٹ کر چکی ہے. تو بائیکاٹس کبھی بھی کسی سیاسی جماعت کے لیے ٹھیک نہیں ہوتے. آپ کو سخت سے سخت جوابات کا جواب دینا چاہیے. اگر پاکستان تحریک انصاف نے جیو اور سما کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے تو وہ بھی غلط ہے. ماضی میں جب نون لیگ نے اے آر وائی کا کیا تھا وہ بھی غلط تھا. بائیکاٹ سے کام نہیں چلتا. آپ صرف اور صرف اپنی اسپیس لوز کرتے ہیں کہ آپ کے حوالے سے سوالات ہوتے ہیں اور آپ کی جانب سے جواب دینے والا کوئی نہیں ہوتا. تو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جناب ان کے پاس جواب ہی نہیں ہے ان سوالوں کا. تو بائیکاٹ کبھی بھی کسی چیز کا حل نہیں ہوتا. اچھا، میں آگے چلنے سے پہلے ذرا پلیز ایک چیز اناؤنس کر دوں بھائی. یہ کوئی غلط فہمی ہوئی ہوئی. ہم پہلے مذاق کر رہے تھے. میری سالگرہ نہیں ہے، احمد صاحب کی سالگرہ ہے. مجھے لوگ ڈی ایمز کے اندر بھی میسج بھیج رہے ہیں سالگرہ کا. میری سالگرہ نہیں ہے، ہم مذاق کر رہے تھے. چلیں تو وہ پھر آپ احمد، وش واپس لے لیتا ہوں، مجھے واپس کر دیں آپ کو جو میں نے ہاں برتھ نہیں ڈے نہیں، وش آپ سر کیا. آپ بالکل. منصور بھائی کوئی وش واپس نہیں لے گا. میں بھی سب کو بتا رہا ہوں اپنا اکاؤنٹ نمبر. آپ نے جو بھی گفٹ دینا ہو آپ پلیز مجھے اکاؤنٹ میں ڈال دیں. تھینک یو سو مچ. منصور آپ اپنی سالگرہ کی ڈیٹ بھی اناؤنس کر دیں تو بڑی مہربانی ہوگی. سر میری سالگرہ 2 مہینے پہلے ہو چکی ہے. 22 اپریل کو ہوتی ہے، وہ آلریڈی ہو چکی ہے. 22 اپریل بالکل مجھے یاد ہے. جی امبساط بھائی. جی جی السلام علیکم. یہی میں پوچھنا چاہ رہا تھا منصور بھائی آپ سے کہ جب ایک صاحب جو آ کے آپ کو مبارکباد دی تو میں نے آپ کی جا کے فوراً چیک کیا تو اس میں مجھے نظر آیا 22 اپریل. تو میں نے کہا یار ہو سکتا ہے پاکستان میں تو یہ بڑی عام چیزیں ہیں کہ 3 4 سالگرہ ہوتی ہیں. تو جی آپ کی جو ہے وہ ایجوکیشن کے سرٹیفکیٹ پہ کچھ اور ہوتی ہے اور آپ کی دوسری جگہ پہ کچھ اور ہوتی ہے. تو میں نے کہا شاید یہ مسئلہ ہوتا. اچھا آپ نے کلیئر کر دیا اس کو. لیکن بہرحال بلیٹنٹ ہیپی برتھ ڈے. اینی وے آگے چلتے ہیں. میرا سوال تھا یہ کہ اب منصور بھائی 22 صوبائی وقت جہاں پہ الیکشن پنجاب میں 22 نشستیں ہوں گی جہاں پر الیکشن ہوں گے. تو یقیناً ایک یہ تمام سیٹیں جو ہیں یہ پی ٹی آئی کی جیتی ہوئی سیٹیں ہیں. تو یہ 20 سیٹیں جو بھی ہیں تو میرا خیال سے یہ اننیسیسری پریشر نہیں ہے نواز لیگ پہ یا پیپلز پارٹی پہ دوسری جماعتوں پہ کہ یہ سیٹیں آپ نے جیتنی ہی جیتنی ہیں. اور اگر اس میں زیادہ تر سیٹیں پی ٹی آئی جیت جاتی ہے تو یہ کوئی اچیومنٹ تو نہیں ہوگا. اور بہرحال یہ ضرور اچیومنٹ ہوگا دوسری جماعتوں کا اگر وہ 1 2 سیٹیں اس میں سے کھینچ کے نکال لیتی ہیں. تو کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ نہیں سر، میرا نہیں خیال، میں نہیں سمجھتا کہ ان نیسیسری پریشر ہے. میرا خیال میں ایک بڑا اچھا بیرومیٹر ہے، ایک ٹیسٹ ہو رہا ہے. پتہ لگے عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی آج کیسی ہے اور موجودہ حکومت کی پاپولیرٹی کیسی ہے. مہنگائی کا ایک زور ہے، لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے. اس کی وجہ سے ان لوگوں کو فیس کرنا چاہیے. جا کے پبلک میں دیکھیں پبلک کدھر کھڑی ہے. کیا عمران خان صاحب کے بیانیے کو بائی کر رہی ہے؟ نہیں کر رہی ہے. اور اگر کرتی ہے اور یہ سیٹوں کی میجورٹی اگر پاکستان تحریک انصاف کے پاس آ جاتی ہے تو پنجاب کی گورنمنٹ چلی جائے گی. حمزہ شہباز صاحب فارغ ہو سکتے ہیں. تو آئی مین آئی کین نیور ایکچولی سے، میں یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ کوئی بھی الیکشن جو ہے وہ ان نیسیسری ہے یا ضرورت نہیں ہے اس کی. الیکشنز آر گڈ فار یور ڈیموکریسی، الیکشنز آر گڈ فار یور پارلیمنٹری سسٹم. تو اس میں کیا غلط بات ہے؟ لیکن دا آئرنی از کہ وہ لوگ جو بیسکلی نون لیگ کے خلاف الیکشنز لڑ رہے تھے اب وہ نون لیگ کی طرف سے الیکشن لڑیں گے. اور وہ لوگ جنہوں نے پی ٹی آئی کا ووٹ لیا تھا اب وہ نون لیگ کا ووٹ مانگیں گے جا کے. اور ابھی سے جن لوگوں نے نون لیگ کی ٹکٹوں کے اوپر الیکشن لڑے تھے وہ پی ٹی آئی جوائن کر کے اب ادھر سے الیکشن لڑ رہے ہیں. سو ایک عجیب گھڑمس مچا ہوا ہے. میں یہی لفظ استعمال کر سکتا ہوں. گور بٹ صاحب اس کا پنجابی دا اور کوئی لفظ آندا ہے سر تہاڈے ذہن؟ میرے دماغ تک گھڑمس دا ہی لفظ آندا ہے. کھچڑی کہہ لیں، کھچڑی پکی ہوئی یوں کہہ لیں کہ جو ادھر سے لڑے تھے اب وہ ادھر سے لڑ رہے ہیں.
جو ادھر سے لڑ رہے تھے وہ ادھر سے لڑ رہے ہیں. لیکن جو بھائی کا سوال تھا نا اس میں ایک چیز یہ بھی دیکھنے کی ہوگی کہ خان صاحب کے دور حکومت میں جب ضمنی الیکشن آخری 2 سالوں میں ہم نے دیکھے تو وہ سارے اپوزیشن جیت رہی تھی. مہنگائی کا بھی نام لیا جاتا تھا اور بھی بہت سارے ایشوز جو ہے وہ کریٹ کیے جاتے تھے, بیانیے بنائے جاتے ہیں. اب پھر یہ بھی دیکھنا ہوگا نا کہ اب وہ جو اپوزیشن والے تھے وہ حکومت میں آ گئے, تو کیا وہی ٹرینڈ چلے گا؟ کیا وہی ٹرینڈ چلے گا کہ اپوزیشن جیتے گی, یا پھر وہ ٹرینڈ آگے چینج ہوگا جو ماضی میں ہم دیکھتے تھے کہ جس کی حکومت ہوتی تھی اسی کے امیدوار ضمنی الیکشن میں جیتے؟ تو یہ بھی ضرور جو ہے وہ دیکھنا ہوگا بھی ہوتا کیا. گوہر میں بٹ صاحب تھوڑا اس کے سا اوپر اپنا تجزیہ دیں. بٹ صاحب جی جی بڑی مہربانی. منصور بھائی ایک تو گھڑماس نہیں, وہ اردو میں ہے, اور جو پنجابی کا لفظ بولنے کا دوسری بات جو بھی اس بھائی نے بات کی ہے اور وہ ضمنی الیکشنز کے حوالے سے, میں یہ آپ سے عرض کروں کہ یہ تو شاید 17 جولائی کو الیکشنز ہیں, اور تب تک کیا معاملات ہوں گے اور کتنے لوگ جیتے گے پی ٹی آئی کے, کتنے مسلم لیگ نواز کے, وہ الگ بات ہے. لیکن اس وقت جو نواز لیگ کر رہی ہے اس میں مجھے لگتا ہے کہ نواز لیگ جو ہے وہ بہت جلدی پیپلز پارٹی کو خود سے الگ کرنے کے چکر میں پڑ گئی, اور یہ معاملہ جو ہے بہت سیریس نوعیت کا ہو گیا, کیونکہ جو انہوں نے کمٹمنٹس کی تھی پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ پوری نہیں ہو رہی پنجاب گورنمنٹ کی حد تک. نہ سینئر منسٹر کا نوٹیفکیشن ہوا, نہ محکمے الاٹ ہوئے جو ان کے ساتھ کمٹ کیے گئے تھے. ود ان پیپلز پارٹی بہت زیادہ اس پہ تشویش ہے, اور مسلم لیگ نواز جو ہے وہ اب صرف بقول پیپلز پارٹی کے لوگوں کے, وہ صرف یعنی آج کر لیں گے, کل کر لیں گے, پرسوں کر لیں گے, ہو جاتا ہے, فکر نہ کریں, اس طرح کی وہ لگا رہی ہے بہانے. یہ معاملہ جو ہے یہ ایک سیریس نوعیت اختیار کرتا چلا جا رہا ہے. اور دوسرا جو معاملہ ہے وہ یہ, اور اصل بات یہ ہے کہ نون لیگ ایسا کیوں کر رہی ہے, یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں, نون لیگ نے پہلے 3 بار حکومت کی ہے پنجاب کے اندر. شہباز شریف صاحب 3 بار رہے ہیں چیف منسٹر, تینوں بار ان کے پاس 2/3 میجورٹی کے قریب لوگ تھے. ایک بار نہیں تھے, سمپل میجورٹی تھی, لیکن سمپل میجورٹی بھی ایک جو 2 بار تھے اس میں وہ 2/3 سے زیادہ میجورٹی رکھتے تھے. سو انہیں سنگل ہینڈڈلی پلے کرنے کی عادت ہے. اب جب وہ ٹائٹ روپ پہ چلنا پڑ رہا ہے تو وہ ایک پرابلم پیدا ہو رہی ہے. یہ عادت ڈیولپ ہو جاتی ہے لوگوں کی, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. اب یہ ایک پرابلم آ رہا ہے. جہاں تک ہے ضمنی الیکشن کی بات, دیکھیں پہلے جو ضمنی الیکشنز ہوئے اس میں سوائے کراچی کا جو ایک الیکشن تھا جہاں پہ مندو کھیل صاحب جیت کے آئے تھے, باقی سب الیکشنز کے اندر ساری جو پی ڈی ایم کی جماعتیں تھیں وہ ایک ساتھ الیکشن کا ٹیسٹ کر رہی تھی. مطلب ڈسکا کا الیکشن ہوا, وزیر آباد کا الیکشن ہوا, یہ سارے الیکشنز انہوں نے اکٹھے لڑے تھے. وہاں پر پیپلز پارٹی کا, یہ یو آئی ایف کا, کسی اور کا کوئی امیدوار نہیں تھا. اب جو الیکشن ہو رہا ہے اس میں دیکھنا پڑے گا کہ اگر تو پیپلز پارٹی جو ہے ان کے اندر یہ غصہ موجود رہا جو کہ بڑا بڑھتا جا رہا ہے, تو پھر وہاں پر وہ جس سیٹ پہ سمجھیں گے کہ یہاں پر ہم نون لیگ کو پرابلم دے سکتے ہیں تو وہاں وہ اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کر دیں گے یا کسی آزاد امیدوار کی حمایت میں وہ دے دیں گے. تو پیپلز پارٹی کے ویسے پنجاب میں اتنے زیادہ ووٹس نہیں ہیں, لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن جو ہے یہ کافی کلوز جائے گا, اور ہار جیت جو ہے وہ 2,500-3,000 ووٹوں کے درمیان ہی ہوگی. اس لیے کہ جو مہنگائی ہوئی ہے اس دور کے اندر, جس طرح سے بجلی کے بل آئے ہیں, اوور بلنگ بہت زیادہ ہے اور ان شیڈولڈ لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہے, مہنگائی جہاں پہ چلی گئی ہے عام اشیاء کی, تو وہ اس کا ایک ریئیکشن تو نون لیگ کو بھگتنا پڑے گا یہ ضمنی انتخابات میں. میں نہیں سمجھتا کہ نون لیگ اس سے بچ سکتی, میرا یہ خیال ہے. جی تھینک یو بٹ صاحب. جی فہد بھائی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی میں منصور بھائی سے ایک کوشچن کرنا چاہ رہا تھا کہ منصور بھائی لاسٹ جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس ہوئی تھی اس میں
ایک صحافی نے کویشچن کیا تھا کہ جو لوگ مطلب اسٹیبلشمنٹ اور موجودہ جو آرمی چیف ہیں ان کے بارے میں جو بھی باتیں جو ان کے اگینسٹ باتیں کی جا رہی ہیں تو ان سب لوگوں کے خلاف آپ کوئی کاروائی کر سکتے ہیں یا آپ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ ہم کسی کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کریں گے. موجودہ جو گورنمنٹ ہے وہ ان کے خلاف اگر کاروائی کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے. اور موجودہ گورنمنٹ جو سابقہ گورنمنٹ ہے عمران خان کی مطلب اس کے حوالے سے یہ بہت سست ہے, مطلب یہ کوئی کاروائی نہیں کر سکی, جبکہ جو ماضی کی گورنمنٹ تھی اس میں بہت سے لوگوں کے خلاف ایف آئی اے میں کیسز اوپن کیے گئے جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولتے تھے یا جو آرمی چیف کے خلاف کوئی بھی اگر ٹویٹ کرتا تھا یا سوشل میڈیا پہ کوئی بات کرتا تھا تو اسے ایف آئی اے کا سامنا کرنا پڑتا تھا یا اسے مطلب اٹھا لیا جاتا تھا. تو اس حکومت میں ایسی کون سی چیز ہے, مطلب کیوں یہ اس حوالے سے کمزور ہیں سابقہ حکومت سے, مطلب کے حوالے سے, مطلب جو سابقہ حکومت کافی اسٹرانگ تھی ایسے معاملات میں, تو یہ کیوں نہیں کر رہے؟ جی سر. اچھا فواز صاحب, میں آپ کے سوال کو ایکچولی ایک دوسرے اینگل سے دیکھتا ہوں. کیا ایکچولی اس وقت ان چیزوں کی ضرورت ہے؟ کیا اس وقت ایکچولی ہم لوگ, ہمارے پاس اتنی پسلی ہے کہ ہم بیٹھ کے ان کاموں کے اندر لگیں؟ عمران خان صاحب نے اپنے 4.25 سال ان کاموں میں ضائع کر دیے, ہر جگہ بیٹھ کے کہ جناب اس کو جیل میں ڈال دو, اس کو بند کر دو, اس کا اے سی اتار دوں گا, میں اس کو نہیں چھوڑوں گا, میں اس کو نہیں چھوڑوں گا. ہم بار بار اس وقت یہی بات کہتے تھے, یار گیٹ اوور ود اٹ, فار گاڈ سیک, آگے چلو یار, کام کرو بیٹھ کے. یہ ضروری نہیں ہے, یہ ایک دوسرے پہ لان تان بھیجنا ابھی ضروری نہیں ہے. الیکشن سے 90 دن پہلے, 120 دن پہلے کر لینا یہ سب کچھ. تو اگر یہ حکومت نہیں کر رہی تو شکر ہے اگر کسی نے ہوش کے ناخن کو دیا. میں تو تھوڑی دیر پہلے ابھی بات کر رہا تھا کہ یہ جو اینکرز جرنلسٹ کے اگینسٹ بھی ایف آئی آر جو کاٹینی ہے, بیوقوفی ہے. کیا ضرورت ہے اس چیز کی؟ ایمی بلا وجہ بیٹھ کے ایک ایشو ہے نہیں, آپ اس کو ایشو بنائی جا رہے ہیں. تو اگر کوئی نہیں کر رہا تو آئی ایم سوری بٹ آئی ول سپورٹ دس کہ نہیں کر رہا. ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی اکانومی کا حال دیکھیں, آپ کے پاس مطلب آپ کا ایک وزیر خود کہتا ہے جی ہمارے پاس زہر کھانے جو کہ پیسے نہیں ہیں. زہر کھانے جو کہ پیسے نہیں ہیں, لیکن گھر میں لڑنا ہے آپ نے بیٹھ کے, اس کو بند کر دو, اس کے خلاف ایف آئی آر کاٹ دو. کیا ضرورت ہے ان چیزوں کی؟ مطلب یہ ملک رہے گا تو سیاست کرو گے نا بھائی. اب جب بینکرپٹ ہو جاؤ گے, جب پیسے نہیں ہوں گے کچھ کرنے کے لیے, تو آگے کس طرح چلو گے؟ کیا فائدہ ان چیزوں کا؟ ہاں اگر اپنی ایگو کو سیٹسفائی کرنا ہے, کیا میں دیکھو میں ٹھاتا وہ جس طرح ٹپکل ایک پہلوانوں والا وہ جو ہوتا ہے نا ایک کہ جی میں نے دیکھے میری ناک اونچی ہے اور اس کی ناک نیچی ہے, اس کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو مطلب لے دے کے عمران خان نہیں رہ گیا جس کے اوپر بیٹھ کے آپ نے جناب اپنا زور دکھانا ہے. آپ نے اپنا زور دکھانا ہے نا اکانومی کو ٹھیک کریں, آپ نے اپنا زور دکھانا ہے لوڈ شیڈنگ کو ختم کریں, مہنگائی ٹھیک کریں, ایک عام آدمی کو جو ہے ریلیف فراہم کریں. یہ ہے زور جس کے اوپر ایکچولی دھیان دینا چاہیے. سو اگر نہیں کر رہے تو بڑا شکریہ بھائی, خدا کے لیے مت کیجیے گا ایسا, کوئی پنگا مت لیجیے گا, اکانومی پہ دھیان دیں. سر تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. جی ڈاکٹر حسن. تھینک یو بلال بھائی. السلام علیکم منصور بھائی, ہیپی برتھ ڈے اگین. کیونکہ میں نے سنا ہے 3-4 دفعہ شاید جائز ہے. میرا پہلا کویشچن تو یہ ہے منصور بھائی کہ یہ برتھ ڈے کتنی دفعہ جائز ہے سال میں؟ اور دوسرا کویشچن جو ہے وہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ایک اینکر جو آلریڈی, میں ایک کند ذہن انسان ہوں, میں ایک ناسمجھ انسان ہوں, مجھے تھوڑی سی یہ بات سمجھا دیں کہ ایک شو جس ٹاپک پہ آپ کر چکے ہیں, جس ایشو پہ آلریڈی آپ ڈیٹیلڈ شو کر چکے ہیں, کیا اینکر بار بار اسی ٹاپک پہ شو کر سکتا ہے؟ جیسے اب آپ دنیا نیوز پہ آ گئے ہیں تو آپ سے ایک بھائی سوال کر رہے تھے, تو کیا آپ بار بار صرف اسی ٹاپک پہ شو کرتے رہیں گے یا جب کوئی پروگرس ہوگی اس میں تب آپ اس پہ شو کریں گے؟ یہ تھوڑا سا ہمیں بتا دیں, کیونکہ مجھے اور میرے کچھ ساتھیوں کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. اچھا ڈاکٹر صاحب, پہلی بات تو یہ کہ میں دنیا نہیں سما ٹیلی ویژن میں گیا ہوں, اور دوسری بات یہ کہ آپ نے جو پوائنٹ کہا وہ بالکل جائز ہے. اب میں اس کی ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں. میں نے میرے خیال میں 2017 میں, شاید ہاں 2017 میں نے ڈاکٹر بابر اعوان کا انٹرویو کیا تھا. 2017 سے لے کے آج 2022 ہوگی, میں نے آج تک کبھی نہ ان کو شو میں بلایا, نہ میں نے کبھی دوبارہ انٹرویو کیا, کیونکہ صرف چند ایسے سوال تھے جو مجھے لگ رہا تھا کہ ہمارا میڈیا ان سے نہیں پوچھ رہا. ہمارے یہاں ہیں چند ایسے پولیٹیشینز ہیں جن کو نا ہم لوگ ایک ڈفرینٹ اینگل سے دیکھتے ہیں. اب بابر اعوان صاحب, مجھے وہ انٹرویو یاد ہے, بابر اعوان صاحب اس وقت نا ہر شو میں ان کو بلایا جاتا تھا بطور ایک تجزیہ کار,
کہ اور وہ آتے تھے اور بیٹھ کے اپنا سیاسی تجزیہ دیتے تھے. ان کا اپنا پروفائل انٹرویو کسی نے کیا ہی نہیں ہوا تھا کہ بھائی آپ کدھر کھڑے ہیں, آپ پہلے اپنی سیاست کے بارے میں تو بات کریں. اور ڈاکٹر بابر اعوان کے ساتھ میں نے وہ انٹرویو کیا, اور وہ انٹرویو 1 گھنٹے کا جب ختم ہوا تو اس کے بعد ڈاکٹر بابر اعوان صاحب بڑے غصے سے اٹھ کے چلے گئے وہاں سے, اسٹوڈیو سے. تو وہ دن اور آج کا دن میں نے کبھی بھی نہیں کیا, کیونکہ میں نے جو سوال کرنے تھے مجھے اپنے سوالوں کے جواب مل گئے. اب اگر دوبارہ کوئی کنٹروورسی ہوئی کبھی ڈاکٹر بابر اعوان کے حوالے سے تو میں ڈیفینیٹلی پروگرام کروں گا, میں اس پہ بات کروں گا. لیکن ایکچولی وہ ظاہری بات ہے, لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ جی چونکہ اب یہ سما میں چلے گئے ہیں, اور اگر کیونکہ کل کو کوئی ایسی کنٹروورسی ہوئی تو یہ تو مجال ہے کبھی پروگرام کریں گے نہیں اس کے اوپر. تو ایسا نہیں ہوتا, بلکہ میرے خیال میں یہ اپنے بارے میں یہ رائے رکھتا ہوں کہ اپنی میڈیا کی برادری کے حوالے سے جتنا میں نے آواز اٹھائی ہے, جتنا میں نے ایکچولی لوگوں کے بارے میں بات کی ہے, اپنے پیٹی بھائیوں کے بارے میں, بہت سے لوگ ناراض ہوتے ہیں مجھ سے, بہت سے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ یار یہ تجھے کیا ضرورت ہے بات کرنے کی. تو میں کہتا ہوں نہیں یار, وی ہیو ٹو ایکسپوز کہ یہ ہو کیا رہا ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ چپ بیٹھے رہے صرف اس چکر میں یار ہمارا پیٹی بھائی ہے. ٹھیک ہے, عزت لحاظ ہے, بڑے چھوٹے کا ایک عزت لحاظ ہے, لیکن سوال تو کرے نا, تو اس میں تو کوئی غلط بات نہیں ہے. اچھا منصور بھائی، یہ بات ہمیں کیوں نہیں سمجھ آتی کہ ایک شو جو کمپلیٹ ہو گیا اس میں کوئی پروگرس ہوگی تو اس میں آگے شو ہوگا نا, کہ بار بار وہی شو کیوں ہونا ہے؟ اور دوسرا آپ نے پہلے سوال کا جواب ہی نہیں دیا کہ برتھ ڈے کتنی دفعہ زائد ہے ایک سال میں. نہیں بھائی, برتھ ڈے جو ہے وہ ایک ہی دفعہ ہوتی ہے. میں تو بلکہ میرے اپنے جو اپنی ذاتی زندگی, شادی بھی ایک ہی دفعہ ہوتی ہے, دوسری شادی کرنے کی ہمت نہیں ہوتی. تو اسی لیے برتھ ڈے بھی ایک ہی کیجئے اور شادی بھی ایک ہی کیجئے, کیونکہ ویسے بھی میں جب یہ اس وقت بات کر رہا ہوں تو میری بیگم صاحبہ سامنے سے بڑے غور سے مجھے دیکھ رہی ہیں اس وقت. میں بھی پوچھنے ہی لگا تھا منصور بھائی, بھابھی سامنے تو نہیں بیٹھی ہوئی؟ تھینک یو ڈاکٹر حسن فار ویری امپورٹنٹ کوسچنس. منصور بھائی آگے چلتے ہیں. یہ میں اس میں جو ہے نا عمران بھائی 1 منٹ ذرا سا, میں منصور بھائی سے یہ سوال دوبارہ پوچھوں گا جب بیگم صاحبہ چلی جائیں گی کہ شادی کتنی مرتبہ کرنا چاہیے. آپ لوگوں نے جو ٹاپک چھیڑ دیا, میرے خیال میں اگلے 2 گھنٹے تو یہاں سے نہیں جاتی ہے وہ. اور میں بتا دوں کہ اگر چلی بھی جائیں گی تو منصور بھائی کا جواب یہی ہوگا, یہ ہمیں پتہ ہے کہ شادی ایک ہی دفعہ ہونی چاہیے زندگی میں. لگتا ہے آپ کی بیگم صاحبہ بھی سامنے آ گئی ہیں شاید. جی بسات بھائی, اب میرے حال میں اسپیس کو آگے لے کے چلے, کیونکہ منصور بھائی نے صحیح کہا, یہ جو ٹاپک آپ شروع کر رہے ہیں یہ کافی کنٹروورشل ہو یہ جائے گا. جس قسم کا ٹاپک آپ ڈسکس کر رہے ہیں اس میں ہماری اسپیس جو ہے نا وہ کم ہوتی جا رہی ہے. جی 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 جی, ایڈوکیٹ عبداللہ ملک صاحب. جی جی السلام علیکم, بہت بہت شکریہ مجھے مائک پہ لینے کے لیے. میرا منصور بھائی سے 2 سوال ہیں. ایک تو یہ ہے, کیا عمران خان صاحب ملک کا نہیں سوچتے؟ عمران خان صاحب کو جب وہ خود اپنے دور حکومت نے, اپوزیشن نے یہ کہا تھا کہ آپ چارٹر اور اکانومی پہ سائن کریں, ایک لائے عمل بناتے ہیں جس سے اکانومی کو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں, سیاست اپنی جگہ, تو ہم لوگ اکانومی پہ جو ہے وہ کوئی سیاست نہیں کریں گے, ملک کو دیکھیں گے, ملک کے لیے کام کریں گے. لیکن عمران خان تو اپوزیشن سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں تھے. تو آج عمران خان کو اس چیز کا دارک نہیں ہے کہ ہم لوگ بالکل ڈیفالٹ کر چکے ہوئے ہیں. ہم لوگوں کو ایک قومی یکجہتی کی ضرورت ہے, نہ کہ ہمیں اس طرح کے دنگے فسادوں کی ضرورت ہے کہ کبھی یہاں جلسہ کر دو, کبھی لانگ مارچ کر دو, یا کبھی یہ کر دو. تو کیا عمران خان صاحب اتنے نان سمجھ ہیں, یا کہ عمران خان صاحب کسی ایجنڈے پہ ہیں کہ ملک کو برباد کر کے کی قسم کھائی ہوئی ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی جو ایلیٹ ہیں یا پھر جو ایسے لوگ ہیں جن کے پاس اعلیٰ عہدے ہیں, میں خود ایک انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ ہوں اور میں یہاں کام بھی کرتا ہوں اور پیچھے گھر میں بھی پیسے بھیجنے ہوتے ہیں, ان کے اکاؤنٹ میں کیسے پاکستان سے 3-4 ہزار پاؤنڈ آ جاتے ہیں؟ ہم تو غریب ملک ہیں. یہ کیا ان کے پاس کون سی پیسے بنانے کی کوئی فیکٹری لگی ہوئی ہے؟ ہم لوگوں کے دل خون سے روتے ہیں کہ یار ہم لوگوں نے, اور میرے سے اکثر یہاں کافی اور میرے اسٹوڈنٹ بھی یہی سوال پوچھتے ہیں, کیا پاکستان میں کوئی فیوچر رہ گیا ہے؟ کیا پاکستان میں ہم زندگی گزار سکتے ہیں؟ اب تو اپنے شاید سی وی پہ لگانا پڑے گا کہ پاکستان میں رہنے کے لیے بھی ایک سکل چاہیے ہوتا ہے, یہ بھی ایک سکل ہے. تو میں ان 2 سوالوں کے لیے جواب چاہتا ہوں آپ کا. بہت بہت شکریہ. ملک صاحب دیکھیے, آپ کا جو پہلا سوال ہے نا, میں کبھی بھی کسی سیاسی رہنما کو اس حد تک نہیں کہہ سکتا کہ جناب یہ کوئی پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے مشن کے اوپر ہیں. ایسی بات نہیں کہنی چاہیے میرے خیال میں. آپ کو ان کی سیاست سے اختلاف کرنا چاہیے, لیکن کبھی بھی کسی سیاسی رہنما کے بارے میں یہ بات نہیں کہنی چاہیے. سارے حب الوطنی سب کے اندر ہے, سارے پاکستانی ہیں, چاہے کسی بھی سیاسی جماعت کے سربراہ ہوں.
عمران خان صاحب بھی اتنے ہی ایک سچے اور کھرے پاکستانی ہیں، صرف ان کی سیاست کا جو انداز ہے اس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے۔ اور میرا خیال، اور دوسری بات، جس طرح عمران خان صاحب یہ غداری کے جو فتوے لگاتے ہیں کہ جی آپ جہاں جائیں گے آپ کو 2 نعرے سننے کو ملیں گے، ایک چور ایک غدار، میں اس سے اختلاف کرتا ہوں۔ کسی کے اوپر بھی جو ہے وہ غداری کے اس طرح نعرے نہیں لگوانے چاہیے۔ اینڈ سیم از دا کیس ود دا پریزنٹ گورنمنٹ آلسو، جو یہ سوچ رہی تھی کہ جی عمران خان کے اوپر بغاوت کا مقدمہ جو ہے وہ درج کر دیا جائے، یہ کوئی عقل مندی کا کام نہیں ہے، بے وقوفی والی بات ہے۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ آپ کو اپنے طرز سیاست کے اوپر نگاہ دوڑانے کی ضرورت ہے کہ آپ جس طرح کی سیاست کر رہے ہیں کیا وہ زیادہ نقصان پیدا کر رہی ہے یا فائدہ پیدا کر رہی ہے۔ اگر 1 منٹ کے لیے عمران خان صاحب کی کرسی پہ جا کے بیٹھیں تو آپ کو ان کی باتوں سے یہ پتہ لگتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آج جو پرابلم ہے وہ پرابلم ہی ان لوگوں کی وجہ سے ہے، یہ جو موجودہ لوگ حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جبکہ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پرابلم ہے وہ پرابلم ہی عمران خان کی وجہ سے ہے۔ تو آپ کی بات بالکل درست ہے، یہ سب کو اکٹھے بیٹھنا پڑے گا، اپنی ایگو کو مارنا پڑے گا، چاہے وہ عمران خان ہو یا شہباز شریف ہو۔ شہباز شریف کو میں اس بات کا کریڈٹ دوں گا کہ وہ بہت دیر سے اس بارے میں بار بار کہتے رہے ہیں کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو آپس میں مل کے بیٹھ کے بات کرنے کی ضرورت ہے، لیکن عمران خان صاحب ایک ایسے شخص ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر میں نے ایسا کیا، اگر میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا، ایک ٹیبل پہ بیٹھ گیا، اگر میں نے گفتگو کر لی، تو پھر اس کے بعد میں اپنے ووٹر کو جا کے کیا جواب دوں گا کہ بھائی تو جا کے ان کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھ گیا۔ تو وہ اپنی سیاست کی جو باؤنڈریز ہے نا، وہی عمران خان صاحب کے اپنا بنایا ہوا نیریٹو ایکچولی ان کے سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، جو ان کو اس باؤنڈری کو کراس نہیں کرنے دے رہا، جو جس کی وجہ سے ہمارا نقصان ہو رہا ہے۔ سو آئی تھنک پاکستان کی بہتری کے لیے ان چیزوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ سیاست کریں، ٹکا کے کریں، ایک دوسرے پہ ٹکا کے تنقید کریں، لیکن اس حد تک مت جائیں کہ جس سے ملک کا نقصان ہو۔ جی اس سے پہلے ہم آگے جائیں، میرا منصور بھائی سے ایک سوال ہے۔ منصور بھائی، آج جو وہ درخواستیں تھیں ان نے وہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو بھیج دی ہیں جو الیکشن کا عدم قرار دینا تھا۔ سپوزٹلی اگر وہ کل عدم قرار ہو بھی جاتا ہے تو آگے کیا ہوگا؟ آگے دوبارہ الیکشن ہوں گے یا پھر دوبارہ ووٹ آف کانفیڈنس اگلے لیڈر کے لیے لیا جائے گا؟ سر یہ تو بلال صاحب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کے اوپر ججمنٹ دیتے کیا ہے۔ کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں جی وہ جو 25 ووٹ ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں، اور اگر وہ ختم ہو گئے ہیں تو پھر کیا ایک دوسرا راؤنڈ ہونا چاہیے؟ کیونکہ اس سلسلے میں سلمان اکرم راجہ صاحب کی رائے یہ تھی کہ اگر ایسا ہوتا بھی ہے تو پھر ججمنٹ یہ بھی آ سکتی ہے کہ اچھا جی پہلا راؤنڈ جو ہے اس کو نل اینڈ وائٹ تصور کیا جائے اور انہی 2 امیدواروں کے درمیان ایک دوسرا راؤنڈ ہو۔ سو میرے خیال میں یہ قانونی اوپینین ہے جو ہر ایک کا ڈفرینٹ ہے۔ وی ول ہیو ٹو ویٹ فار دا ججمنٹ کہ ججمنٹ اس سلسلے میں کیا آتی ہے۔ جی اب آگے چلیں بلال، سجاد صاحب۔ جی السلام علیکم، کیا حال چال ہے منصور بھائی؟ کل سجاد صاحب نے بات کی، میں نے خود بات کی تھی، تو ماشاءاللہ سے آج دوسرا موقع ملا اپنے فیوریٹ اینکر کے ساتھ بات کرنے کا۔ اچھا تو سجاد بھائی ریکویسٹ یہ ہے کہ پھر کویسچن شارٹ میں ہی فٹافٹ رکھیے۔ سوال کرنے لگوں عمران بھائی، میں کرنے لگا سوال، ٹھیک ہے؟ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں، جو آپ منصور بھائی آپ نے کیا ویلوگز وغیرہ کیے اسرائیل کے بارے میں، تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں آنے والی دنیا کے ساتھ چل کے رہنا پڑے گا؟ اگر ہم واقعی ان کے بارے میں یا فلسطین کے بارے میں کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں سارے ملکوں کو مل کے ان کو ایک ٹیبل پہ لے کر آنا پڑے گا، پھر ہی جا کے کوئی مسئلے کا حل ہو سکتا ہے، بجائے اس کے کہ کوئی اینکر یا کوئی بندہ چلا جاتا ہے ہم اس کے اوپر کرنے لگ جائیں، اس بیچارے کی نوکری کو بندہ اٹھا کے باہر پھینک دے اور بس یہ کہنے لگ جاؤ کہ نہیں، کہ اگر اسرائیل ظلم کر رہا ہے تو ہم نے فلسطینیوں کے لیے بھی ہم نے اپنا رستہ بند کر، ہم فلسطین میں بھی نہیں جا سکتے، ادھر رہ نہیں سکتے۔ تو آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا سجاد بھائی، میں نے میری دکھتی رگ ہے جس کے اوپر آپ نے ہاتھ رکھ دیا ہے بھائی۔ مجھے نا اپنے ملک کے اوپر اس بات کا فخر ہے کہ ہم اسرائیل کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ اس میں جانتا ہوں کہ بڑی ایک منظم کوشش کی جا رہی ہے پچھلے کئی سالوں سے کہ کسی طرح یہ چیز ہم اپنے لوگوں میں نا زبردستی ٹھوس دیں، ان کے اندر زبردستی انجیکٹ کر دیں کہ وہ جی بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل مجبوریاں بہت ہیں، اور دیکھیں وہ والا ملک بھی کہہ رہا ہے تو یہ والا ملک بھی کہہ رہا ہے تو اس کی وجہ سے ہم ایکسیپٹ کر لیں۔ بھائی بات یہ ہے کہ لوگوں کے منہ کے اندر زبردستی نوالا ڈالنے کی کوشش کریں گے نا تو وہ الٹی کر دیں گے، وہ سارا کچھ نکال کے باہر پھینک دیں گے۔ تو یہ بلا وجہ جو ہے نا اسرائیل کا ایک نوالا جو ہے ہم لوگوں کے منہ کے اندر ڈالنے کی کوشش مت کریں، ہم نے اس کو نہیں کھانا، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ چاہے اس کی مذہبی ریزنز ہوں، لبرل طبقے کی جانب سے ہیومن رائٹس کا ایشو ہو، یا جس کی جو بھی بات ہو، مجھے ایک بات کا پتہ ہے کہ ایک ایسے غاصب اور ایک ایسے دہشت گرد ملک کو اگر ہم تسلیم نہیں کر رہے تو مجھے اس بات پہ پاکستان پہ فخر ہے کہ پاکستان جیسا ملک جو ہے نا وہ کم از کم یہ پوزیشن لے رہا ہے جو کئی اسلامی ممالک نہیں لے سکے، جو ہم سے بھی شاید فائنینشلی تگڑے تھے لیکن اپنی ٹریڈنگ کی خاطر، اپنے فوائد کی خاطر وہ اس حد تک بھی گر گئے۔
تو ہم بے شک 2 وقت کی روٹی صحیح طرح نہ کھا سکیں، لیکن کم از کم ایک سٹینڈ تو لے رہے ہیں، کسی بات کے اوپر تو کھڑے ہیں، کوئی تو پوزیشن لے رہے ہیں. ہم آج کم از کم اس بارے میں تو کہہ سکتے ہیں کہ نہیں یار، لعنت ہے اسرائیل کے اوپر اور اسرائیل جیسے اس وجود کے اوپر جو فلسطینیوں کے ساتھ یہ سب کچھ کرتا ہے. تو چاہے وہ احمد قریشی ہو، چاہے مبشر لقمان ہو، چاہے کامران خان ہو، ان تینوں نے بڑی کوشش کی کہ اس چیز کو نہ پروموٹ کیا جائے. اور معذرت کے ساتھ میں تو، چاہے میرے اس میں سینئرز بھی 2 شامل ہیں، لیکن میں بڑا سخت اس کے اوپر اعتراض کرتا ہوں اور میرا اختلاف ہے اس بات کے اوپر. اور یہ پوائنٹ آف ویو نہیں ہے جی پوری دنیا چونکہ کر رہی تھی اسی بھی کر لی ہے. پوری دنیا جو ہے وہ اور بھی بڑا کچھ کرتی ہے. پوری دنیا کے اندر نوڈ بیچز بھی چلتے ہیں، ہم بھی کھول لیں یہاں پہ. پوری دنیا کے اندر اور بھی دنیا جہاں کے کام ہوتے ہیں، ہم بھی یہ سٹارٹ کر دیں یہاں پہ. مطلب وہاں پہ کسینوز بھی کھولے جاتے ہیں، ہم بھی کسینو کھول لیں یہاں پہ. سو جسٹ بیکاز the whole world is doing it does not mean that you have to start doing it. ایٹ لیسٹ کوئی تو پرنسپل سٹانس لیں کسی چیز کے اوپر. تو اور دوسری بات یہ احمد قریشی کہاں سے آپریٹ کرتے ہیں، یہ اب سے نہیں کر رہے، بڑی دیر سے ان کاموں کے اندر لگے ہوئے ہیں. لیکن I disagree with whatever he is trying to sell. جی منصور بھائی، اب فیصل بھائی کا سوال. فیصل بھائی ریکویسٹ ہے ذرا شارٹ ہی رکھیے گا. بالکل بالکل شارٹ. میں منصور صاحب کو سلام کرنا چاہتا ہوں. تھینک یو ویری مچ فار گیونگ اس ٹائم آلسو، آپ سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ کرنے کا. اچھا ابھی بتائیے کہ یہ جو آن اے لائٹر نوٹ جو تماشا چل رہا تھا 1-1.5 مہینے سے، کیا کہتے ہیں کہ آگے آپ راوی چین لکھ رہا ہے اپ ٹو اگست فار دا گورنمنٹ، یا کوئی ہلچل پھر ہوگی بنگالہ سے یا پشاور سے؟ اس کے بارے میں آپ کس حد تک کہہ رہے ہیں؟ اور جہاں تک آپ نے کہا کہ جی خان صاحب کو گرفتار نہیں کرنا چاہیے، ویل سیٹ. کسی بھی سیاسی لیڈر کو کسی سیاسی مقدمے میں گرفتار نہیں کرنا چاہیے، لیکن تھوڑا بہت کچھ 1 ہفتے کی سیر تو کرا دینی چاہیے نا، تھوڑی بہت. مطلب لیٹ ہم ٹیسٹ دا جو مینیو وہ دوسروں کے لیے رکھتے تھے، اس سے ہلکا پھلکا مینیو تو تھوڑا بہت تو ہونا چاہیے. سر کیا کہتے ہیں؟ سر آپ کے دوسرے سوال کا جواب پہلے دے دیتا ہوں. سیاسی خواہشات کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ آپ 1 ہفتے کی سیر تو ان کو کروا لیں گے، اس ایک ہفتے میں آپ کے پورے ملک کا جو حال ہوگا وہ آپ نے سوچا ہے؟ ہر کچھ شہر نہیں کے ہوگا، اندر، ہر کچھ نہیں سڑک کے ہوگا، اوپر. کچھ نہیں ہوگا. نہ نہیں کچھ نہیں ہوگا. یہ تو سر یہ آپ کی پرزمپشن ہے نا، یہ تو آپ پرزیوم کر رہے ہیں. اگر نہ ہوا تو آپ کیا کہیں گے؟ سوری، معاف کر دیجئے میری پرزمپشن غلط تھی. صرف پرزمپشنز کے اوپر جو ہیں وہ ملک نہیں چلائے جا سکتے بھائی. آپ کو مطلب اچھا مجھے بتائیے، ایم کیو ایم کا 12 مئی کا جو واقعہ ہوا تھا، کسی نے سوچا تھا کراچی کے اندر وہ سب کچھ ہوگا؟ سڑکوں کے اوپر لوگوں کو ٹھا کر کے گولیاں ماری جائیں گی، اور وہاں پہ پرویز مشرف اسلام آباد کے اندر ہاتھ کھڑا کر کے جو ہے وہ اپنے مکے دکھا رہے ہوں گے؟ نہیں سوچا تھا نا کسی نے، ہو گیا. کسی نے سوچا تھا 25 تاریخ کی رات کو یہ سب کچھ ہوگا؟ یا 25 تاریخ کو جس طرح آنسو گیس کے شیل فائر کیے گئے، 1 رات پہلے لوگوں کے گھروں میں جا کے گرفتاریاں کی گئیں، تو کسی نے سوچا تھا کیا؟ نہیں سوچا تھا نا. سو اس لیے پولیٹیکل فال آؤٹس کیا ہو سکتے ہیں ہمیں کسی کو نہیں پتا. محترمہ بے نظیر بھٹو کے اوپر نہیں، یہ زیادتی کر رہے ہیں. کارساز آئی میں ایم میری ریئلی بات سوری. کمپلیٹ ہونے سے پہلے دوسری بات یہ کہ کارساز کے اندر جو ہے وہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے اوپر حملہ ہوتا ہے، اینڈ وی ٹیک اٹ کہ ہاں یار چلو ٹھیک ہے، ہو گیا، محترمہ از فائن ناؤ. کوئی سوچ سکتا تھا پنڈی میں جا کے کیا ہوگا؟ سو اس بنیاد کے اوپر جو ہے نا، صرف کہ جی میں انجوائے کرنا چاہتا ہوں کہ ذرا ایک ہفتے کی سیر تو کروائی جائے. دس از ناٹ ڈن. آپ ان کو اگر ان کی پاپولیرٹی وہاں نہیں ہوگی، آپ خود بخود ان کو 3 گنا اور پاپولر کر دیں گے صرف یہ حرکت کر کے. سو ایک بات تو یہ. دوسری بات آپ نے یہ فرمایا، جو پہلا سوال تھا آپ کا کہ جی کیا دیکھ رہا ہوں میں. دیکھیے فی الحال تو مجھے لگ رہا ہے کیونکہ جولائی کے الیکشنز کے لیے یہ لوگ سارے ٹکٹیں ڈسکس کر رہے ہیں. آج بھی میرے خیال میں آج ہوا ہے یا شاید کل بھی ہونے جا رہا ہے پی ٹی آئی کی پارلیمانی بورڈ کا اجلاس. تو اس کا مطلب ہے کہ جولائی تک تو ان کو خود بھی پتا ہے کہ حکومت نہیں جا رہی، جس کی وجہ سے یہ خود بھی بیٹھ کے الیکشن لڑ رہے ہیں. تو مجھے جہاں پہ تھوڑا سا وہ نظر آتا ہے نا، جہاں پہ ٹینشن انکریز ہوگی وہ ہوگی اکتوبر کے بعد مجھے لگتا ہے. اور اگر 29 نومبر بخیریت گزر گیا تو پھر اس کے بعد کچھ ہوگا اگر کچھ ہوگا. ورنہ ابھی کم از کم جس طرح کیونکہ بیٹھ کے آپ پارلیمانی بورڈ کا اجلاس کیوں بلا رہے ہیں؟ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ حکومت جانے والی ہے یا آپ کو ایسی کوئی اگر ایشورٹیز ہوں، تو میرے خیال میں ایسی بات نہیں ہے. یہ بیٹھ کے آج کل ٹکٹیں ڈسکس کر رہے ہیں کہ کس کو کیا ٹکٹ دینی ہے. سو فی الحال تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ بجٹ بھی آرام سے جائے گا آگے، اور اس کے بعد جولائی اگست تک فی الحال کوئی ایسی چیز نہیں. ہاں، اور دوسری بات یہ کہ موسم بھی اگست میں جا کے ٹھیک ہوتا ہے نا. لاسٹ ٹائم 126 دن کا دھرنا بھی 14 اگست کو شروع ہوا تھا. تو عمران خان صاحب ذرا موسم کا بھی ویٹ کریں، کیونکہ اس دن شاہ محمود قریشی صاحب نے کل جو ہے وہ بنی گالہ کے باہر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ
آنسو گیس اور لاٹھی چارج کا تو ہمیں پتہ لگا. ہمیں ایک اور انفارمیشن ملی ہے کہ ہمارے 250 ورکر جو ہیں وہ ہیٹ اسٹروک کا نشانہ بن گئے. تو ہیٹ اسٹروک کی وجہ سے بھی بہت پریشانی ہوئی ہے. تو اور ظاہری بات ہے ہوتی بھی ہے, آپ اتنی گرمی کے اندر اپنے ورکر کو باہر نکالیں گے تو یہ تو ہوگا. سو اگست ذرا موسم بہتر ہو جائے گا تو پھر شاید خان صاحب اگلا لائحہ عمل جو ہے اس کا فیصلہ کریں. بلال ایک سپلیمنٹری ہے چھوٹا سا, اگر آپ کی اجازت ہو تو. فیصل بھائی بس ایک چھوٹی نہیں, ایک چھوٹی سی بات پوچھوں گا منصور بھائی سے, ایک چھوٹی سی بات پوچھوں گا. منصور بھائی آپ نے بڑی اچھی بات کری کہ نہیں ہونا چاہیے, پاپولیرٹی بڑھتی ہے. میرا ایک لیڈر جو ہے وہ اس کے بھائی جو ہے وہ پرائم منسٹر ہے اور وہ خطاب نہیں کر سکتا, اس کا خطاب نشر نہیں ہو سکتا پی ٹی وی کے اوپر, چھوڑیں کسی بھی چینل کے اوپر, ٹھیک ہے. ایک صاحب نے ایک خطاب کیا تھا, اس سے بڑی بڑی باتیں آج خان صاحب کرتے رہتے ہیں. ان کو کوئی اجازت نہیں ہے نہ تقریر کی, نہ تحریر کی, نہ ان کا نام لینے کی. ان کو کہا جاتا ہے کیا کہتے ہیں ان کو, کہ وہ بانی سارٹ آف تھنگس, ٹھیک ہے. تو یہ ہم دوہرا معیار کب تک رکھیں گے؟ یعنی شودر اور برہمنس کا ہمارا یہی کام چلتا رہے گا کہ کیونکہ خان صاحب کی پولیٹیکل لوگ جو ہیں بہت شور کرتے ہیں یا بڑے سارے ان کے ساتھ لوگ ہیں تو ان کو سب چیزوں کی اجازت ہے, اور نواز شریف کے جو ورکرز ہیں وہ کچھ چپ رہتے ہیں یا کچھ زیادہ نہیں کرتے تو ان کو ان کی زبان بندی کر دی جائے. دس از ناٹ ڈن. ایک صاحب آپ واشنگٹن میں جا کے بڑے مجمع میں آپ منہ پہ ہاتھ پھیر کے کہتے ہیں کہ جی میں اے سی نکالوں گا اور یہ کروں گا, اور دوسری جگہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں ان کو جو ہے وہ ساری سہولتیں ملنی چاہیے, سیکورٹی ملنی چاہیے. دس از ناٹ ڈن. ایٹ لیسٹ واٹ آئی واز, ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں جو بات صحیح ہے, بٹ یہ انصاف نہیں ہے. اور خان صاحب کے پاس بھی بہت ساری چیزیں ان کے پاس ہیں جس پر وہ ان کو سیر کرا سکتے ہیں. باقی آپ بہتر سمجھتے ہیں, میں آپ کی ہر بات آلموسٹ مطلب صحیح ہوتی ہے آپ کی, مگر یہاں پر آپ لوگ تھوڑے زیادتی کر لیتے ہیں, آپ کے علاوہ بہت سارے صحافی بھی. فیصل تھینک بھائی یو. یہ شارٹ سا اچھا کوسچن نہیں تھا. نہیں خیر خیر. اچھا فیصل بھائی ایکچولی جس چیز کو آپ انصاف کا لفظ دے رہے ہیں اس کو میں انصاف نہیں, میں اسے بدلہ کہہ رہا ہوں. آپ بدلہ لینا چاہتے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ میں بدلہ لوں گا, بدلہ ہونا چاہیے میرے, کیونکہ میرے لیڈر کے ساتھ یا نون لیگ کے ساتھ یہ ہوا ہے تو بدلہ ہونا چاہیے. عمران خان کے ساتھ بھی یہ ہونا چاہیے. اگر ایک بے وقوفی عمران خان نے کی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے وہی بے وقوفی عمران خان کے ساتھ بھی کی جائے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک میری پوزیشن کا تعلق ہے, آپ کو شاید پتہ نہیں اس بات کا پتہ ہے کہ نہیں, آئی واز ون آف دا پٹیشنرز جس نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں نواز شریف کو تقریر کرنے کی اجازت دینے کے لیے پٹیشن فائل کی تھی. ٹھیک ہے, تو میری پوزیشن تو اس سے واضح ہو جاتی ہے کہ میں تو آزادی اظہار رائے کے ساتھ ہوں, اور اگر میں آزادی اظہار رائے کے ساتھ نواز شریف کے لیے کھڑا ہوں تو مجھ سے بڑا دوغلا شخص کوئی نہیں ہوگا کہ اگر میں عمران خان کے آزادی اظہار رائے کے ساتھ نہ پھر کھڑا ہوں, چاہے وہ میرے ہی خلاف کیوں نہ بات کر رہا ہو. میں کہتا ہوں آپ عمران خان کو مائک دیں, اسے کہیں 1 گھنٹے کی سپیچ تو منصور علی خان کو کے خلاف کر, دنیا جہان کا اس کو برا بھلا کہے, لیکن میں خود عمران خان کے اس حق کے ساتھ کھڑا ہوں گا کہ یار تو بول, تو مائک پکڑ اور بول. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں یہ کہوں کہ یار تو چپ ہو جا. بولنے دیں اسے, بولنے دیں, اور لوگوں کو جج کرنے دیں کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے. میں یہ کر نہیں سکتا بھائی بطور ایک صحافی, بطور ایک ایسا شخص جس نے ایک سیاسی رہنما کے لیے ایک پوزیشن لی ہے اس کے بولنے کے حق کے لیے, تو میں دوسرے کے لیے کبھی بھی نہیں کہہ سکتا یار اس کو اٹھا کے بند کر دو, اس کی نہ اسپیچ سناؤ. مریم نواز نے اس دن یہ بات کہی تھی اپنی تقریر کے اندر, تقریر کی تھی میڈیا, ہاں پریس کانفرنس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر, کہ جی میں میڈیا کو کہوں گی یہ تقریریں بند کر دیں. کیوں؟ جو آپ کے والد صاحب کے ساتھ ہوا اگر وہ غلط تھا تو پھر یہ ٹھیک کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا. میں آج, میری کل بھی یہ پوزیشن تھی, میری آج بھی یہ پوزیشن ہے کہ ہر سیاسی رہنما کو بولنے کا حق ہونا چاہیے, اس کے آپ اس حق سے اسے محروم نہیں کر سکتے. میری اپنی رائے یہ ہے. جی اچھا منصور بھائی, ابھی وہ میں دیکھ رہا تھا مہر بہاری صاحب کی کوئی ٹویٹ تھی کہ ادھر ان کے پروگرام میں آئے تھے رانا ثناء اللہ, اور انہوں نے کہا کہ عمران خان کو گرفتار کرنے کا میرا پکا ارادہ ہے. یہ ویسے ڈرا رہے ہیں یا واقعی ان کا پکا ارادہ ہے؟ بھائی جان رانا ثناء اللہ صاحب کے دل کے اندر کیا چل رہا ہے میں اس کو کس طرح پریڈکٹ کروں, مجھے بتائیں. میں اس کے اوپر کیا کامنٹ کر سکتا ہوں. یہاں پہ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے جو خاتون بیٹھی ہوئی تھی جن کو میں پچھلے 25 سال سے جانتا ہوں, ان کے دل میں کبھی کبھار کیا چل رہا ہوتا ہے میں وہ نہیں پریڈکٹ کر سکتا, تو میں رانا ثناء اللہ کے دل کو کس طرح پریڈکٹ کروں. چلے آگے چلتے ہیں. ذیشان صاحب شارٹ سوال, شارٹ. ذیشان چوہان صاحب اب سوال کر لیں, آپ ڈی ایم کر رہے تھے, اب آپ کو مائک دے دیا ہے تو کائنڈلی سوال کر لیں. ذیشان صاحب 1, ذیشان صاحب 2, ذیشان صاحب 3.
تھینک یو ذیشان ہلو صاحب ہلو ویسے ہلو ایک دو تین جو ہے نا کدی کدی ایسا لگتا ہے کہ بم ہلو پھاڑ السلام جائے گا علیکم اس لیے 1 2 3 جی منصور بھائی پھٹ گیا بم. السلام علیکم. جی ذیشان صاحب. آواز آ رہی ہے میری سر؟ جی وعلیکم سر السلام. میرا جی ذیشان صاحب آ رہی ہے آپ سے بات منصور علی خان سے یہ سوال ہے کہ یہ جب عمران خان کے دور حکومت میں مہنگائی کافی صحافی جو مہنگائی کے اوپر مطلب بھائی سوری یہ سوال بہت دفعہ ہو گیا، یہ نہیں بہت دفعہ نہیں ہو گیا، میرا اس کے لیے آپ نا ویلاگ دیکھ لیں، ایک منٹ اس کے لیے آپ ویلاگ دیکھ لیں، ہم آگے چلیں گے. ایک منٹ سر او ایک یار کرنے دیں یار احمد کرنے دے بولنے سوال. دیں جی چلو ذیشان شارٹ رکھیے گا اور کریں پلیز کریں ذیشان ریسپیکٹفل صاحب رکھیے کریں گا. کریں. شکریہ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ ابھی تک منصور علی خان صاحب نے ایک بھی کوئی بھی مطلب ہے نا پروگرام کے اندر ابھی جو موجودہ حکومت ہے مہنگائی قریب ہو گئی ہے اتنی، ابھی تک انہوں نے کوئی ایسا پروگرام نہیں کرا ہے جو مطلب وہ پہلے موجودہ حکومت کے ساتھ دھجیاں اڑاتے تھے یہ لوگ، ابھی تک انہوں نے کوئی ایسا پروگرام نہیں کرا ہے. ذیشان بھائی کراچی میں ہوتے ہیں؟ جی ہاں. اچھا ذیشان بھائی یار بیچ میں کوئی نہ بولے، مجھے ذیشان بھائی سے بات کرنے دینا. ذیشان بھائی میں کون سے چینل پہ کام کرتا ہوں؟ ابھی فی الحال تو میں آپ کو سما پہ دیکھ رہا ہوں. آپ نے کون سا پروگرام دیکھا میرا؟ تقریباً میں نے 2-3 ایسے پروگرام دیکھے، اس کے بعد میں نے آپ کو پروگرام دیکھنا ہی چھوڑ دیا. کب سے؟ تقریباً یہ جو موجودہ حکومت آئی ہے اس میں نے آپ کے پروگرام دیکھے ہیں، آپ نے کوئی بھی ایسا اقدام مطلب کوئی بھی ایسا پروگرام نہیں کرا ہے جو آپ نے مہنگائی جو سابقہ حکومت میں آپ مہنگائی جو کرتے تھے نا کہ یہ ہو گیا ہے اتنا ہو جی گیا جی اتنا ہو گیا اتنا ہو گیا، لیکن اب جو نا کچھ بھی نظر نہیں آتا ہے. ذیشان بھائی آخری پروگرام جو آپ نے دیکھا تھا وہ سما پہ کب دیکھا تھا؟ میں کہتا رہا ہوں میں نے آپ کو دیکھنا ہی چھوڑ دیا. بھائی آخری تو کبھی دیکھا تھا نا آپ نے کہا میں نے تقریباً آخری دیکھا لاسٹ تھا ٹائم میں نے سما پہ. آپ کا پروگرام 3 سے 4 دن پہلے دیکھا تھا، اس میں بھی آپ صرف اور صرف کیا نام ہے یہ ہو گیا، یہ اتنی مہنگائی ہو گئی، یہ اس لیے ہوئی ہے، یہ اس لیے ہوئی ہے، بس اس کے بعد میرا دل ہی نہیں کرا، میں نے آپ کو وہ ہٹا ہی دیا میں نے. اچھا میں مہنگائی ڈسکس کر رہا تھا لیکن آپ کو جو مہنگائی پہ میں بات کر رہا تھا وہ پسند نہیں آ رہی تھی. جس طرح آپ پہلے کرتے تھے نا، لیکن وہ اب آپ کی توجہ نہیں ہے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے اچھا تو کس طرح کرنا چاہیے آپ بتائیے. آپ اپنے پروگرام خود پچھلے آپ خود دیکھ لیں تو آپ کو پتا چل جائے گا پہلے میں کس طرح کرا تھا اور میں میرا رد و عمل کیا ہے. ذیشان بھائی رہنمائی مانگ رہا ہوں نا، آپ رہنمائی فرمائیے، بتائیے کس طرح کرنا چاہیے. میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں، میں آپ کو کم بتاؤں گا لیکن آپ اپنے خود ٹی وی پروگرام اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. اچھا کس کے ساتھ کمپیئر کروں اس کو، میں بتائیے. موجودہ حکومت میں جو مہنگائی ہے نا، میں آپ اس پہ آپ کی کوئی اتنی پروگرام نہیں ہے، نہ آپ اتنا پروگرام کرتے ہو نہ اتنا اس پہ بولتے ہو. آپ میرے کہنے کا مطلب یہ جو پہلے آپ کرتے تھے نا وہ آپ میں وہ نظر نہیں آتا جذبہ، جو پہلے جذبہ ہوتا تھا نا مہنگائی کے اچھا اوپر، وہ اب جذبہ ختم ہو گیا آپ کا. جی جی ذیشان بھائی آپ کو پتا میں سما پہ کب سے پروگرام کر رہا ہوں؟ سما پہ نہیں، میرے کو یہ اتنا علم نہیں ہے. آئیڈیا کوئی نہیں آئیڈیا. سر مجھے آئیڈیا نہیں ہے کوئی، کیونکہ میں آپ کو اچھا ایک بات بتا دوں، میں نے آپ کا پروگرام دیکھنا یوں چھوڑا تھا کیونکہ آپ ہے نا اچھا بھوگل کیا عمران ذیشان رکھتے بھائی تھے آپ نے بس آپ. اچھا کیا. آپ ویور ہیں، آپ کی چوائس ہے بھائی، آپ جو مرضی دیکھیں، آپ جس مرضی اینکر کو دیکھیں، آپ کا رائٹ ہے، اس میں تو کوئی غلط بات نہیں ہے. لیکن آپ فرما رہے ہیں آپ کو کافی دیر ہوگی پروگرام میرا دیکھے ہوئے اور آپ نے چھوڑ دیے تھے، جی ہاں اور سما پہ آپ کو مطلب یہ نہیں پتا کہ میں نے کب سے پروگرام کرنا شروع جی کیا، ہاں ایسے جی ہی. جی جی. اچھا ٹھیک ہے. ویلاگ دیکھتے ہیں میرا؟ نہیں سر، آپ کو ویلاگ تو میں نے ابھی تک نہیں دیکھا. ٹھیک ہو ایک گیا. ویلاگ دیکھا تو تھا، نہیں بیسکلی آپ ایک منٹ سوری ایک ویلاگ دیکھا تھا جس میں آپ میرے کو یاد نہیں آ رہا، لیکن اس میں بھی آپ نے عمران خان کے جو آپ نے جو پہاڑ توڑے تھے نا، جیسے کہ عمران خان یہ ہے، عمران خان وہ ہے، عمران خان ایسا ہو گیا، عمران خان ایسا ہو گیا، اس میں آپ نے تو بس حد ہی کر دی تھی. اچھا برا لگا آپ کو، میں چلیں کوئی برا نہیں مسئلہ لگا، میں یہ ایک منٹ سر میں آپ کو ایک بات واضح کر دوں، مجھے برا نہیں لگا. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ دونوں طرف دکھا کریں کہ دونوں طرف کیا ہوتا ہے. آپ ایک ہی کے اچھا پیچھے ٹھیک لگ ہے. جاتے ہیں تو یہ غلط ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا اچھا ٹھیک عمران خان دودھ کا دھلا ہوا ہے یا عمران خان کو بالکل پارسا ہے، نہیں، میرے کہنے کا مطلب بالکل بھی یہ نہیں ہے. میرے کہنے کا مطلب ہے آپ اچھا دونوں کو برابر رکھا کریں. اچھا دونوں کو برابر رکھا گیا. تو یہ آپ نے کل ایک ٹویٹ کیا، آپ نے کہا کہ عمران خان دودھ کا دلہا نہیں ہوا، لیکن یہ کل آپ کی ایک ٹویٹ ہے: خان صاحب اللہ پاک آپ کو ہر بری بلا سے جی محفوظ ہاں رکھے، اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان جی میں جی رکھے، جی جی آمین یا رب العالمین. تو اگر خان صاحب کو ایک خراش بھی آئی پاکستان میں، وہ ہوگا تا قیامت دنیا یاد جی رکھے ہاں گی. کرا. تو ایک آدمی دودھ کا دلہا نہیں ہے، پہلے آپ میری ان کے ساتھ ایک اس طرح منٹ کی پہلے ٹریٹمنٹ دے میرے رہے کو ہیں. عمران خان کی صرف اور صرف ایک بات پسند آئی ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں.
جی جی بولیے جو بولیے. جنرل اسمبلی میں خان صاحب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جو مطلب جو تقریر کی تھی نا، آج جی سے جی. بھٹو کے، ہم نے صرف بھٹو کو سنا ہے، ٹھیک ہے نا، عمران خان کو دیکھا ہے، ہوں. آج سے پہلے کسی لیڈر نے نا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مطلب وہاں پہ جا کے ان کو یہ نہیں بتایا عرب مطلب یورپی یونین کو کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں میں کیا اہمیت رکھتے ہیں. اس وجہ سے آپ کو عمران بس خان صاحب پسند آئے. ٹھیک ہے. اچھا آپ نے فرمایا آپ میرا ویلاگ نہیں دیکھتے ہے نا. جی میں نے کہا آپ نے فرمایا آپ میرا ویلاگ نہیں جی جی دیکھتے، جی 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 ایسے ہی ہے جی نا. جی جی اچھا ذیشان بھائی میں آپ کی رہنمائی فرماتا ہوں. ایک تو چودھری صاحب مائک اپنا بند کیجیے گا. اچھا ذیشان بھائی میں دن میں میرے بھائی 3 ویلاگ کرتا ہوں. آج کل 3 ویلاگ کر جی رہا ہوں. جی اور جب سے یہ حکومت آئی ہے اگر ایک محتاط اندازے کے مطابق میرے خیال میں 100 سے اوپر ویلاگ کر چکا ہوں اب تک میں. جی تو پہلے میرے بھائی آپ میرے 100 کے 100 ویلاگ دیکھیے، میرے ویوز بھی بڑھائیں، اور اس کے بعد میرے ساتھ آگے تجزیہ کیجیے گا جی کہ کیا میں نے مہنگائی کے اوپر بات کی ہے یا نہیں کی. اور جہاں تک پروگرام کا تعلق ہے میرے بھائی، میں نے سما جوائن کیے ہوئے مجھے ابھی 15 دن ہوئے ہیں، جی اور جمعے والے دن میرا پہلا پروگرام آیا ہے. پہلا پروگرام جمعے والے میں نے دن آپ کو آیا. کیا کہا ہے، ابھی میں نے 3 آپ کو صرف پروگرام. سما کے اوپر دیکھا تھا. بات تو چلے چلے آپ بولیں، آپ بولیں. ارے میرے بھائی بات تو جی جی میرے بات تو سن لے. میں کہہ رہا ہوں ابھی بات تین سن کیا کہ تین پروگرام ہوئے ہیں. ابھی 3 پروگرام ہوئے ہیں. 100 ویلاگ پڑے ہوئے ہیں جب سے حکومت آئی ہے. آپ نے اس میں سے ایک بھی نہیں دیکھا ہوا، اور اس کے باوجود آپ یہ کہہ رہے ہیں نہیں وہ نہیں کر رہا جو پہلے کرتا تھا. اب میں اس کا کیا جواب دوں میرے بھائی؟ جو آپ دے سکیں، جو آپ کو مناسب لگے. میرا خیال مجھے منصور بھائی منصور آپ نے دیکھا ہی نہیں ہوا تو میں پھر آپ سے کس طرح بات چلے کروں گا؟ آپ نے کرکٹ کا میں سر آپ آپ اچھا نے دیکھیں جی جی میری بات سنیں. شاہد آفریدی کا مثال کے طور پہ وہ جب انہوں نے سب سے پہلی فاسٹسٹ سینچری ماری تھی، جی آپ نے وہ ان کا میچ دیکھ لیا، ٹھیک ہے. اس کے بعد شاہد آفریدی اگلے پتہ نہیں کتنے سال کھیلتا رہا، 18-20 سال کھیلتا جی رہا. جی آپ نے شاہد آفریدی کا ایک میچ نہیں دیکھا. ایک دن آپ کو شاہد آفریدی ملا، آپ نے کہا شاہد یار وہ جو تو نے فاسٹسٹ سینچری کی تھی نا اس کے بعد تو نے کوئی کرکٹ کھیلی نہیں یار، تیری کوئی اننگ ہی نہیں ہے، ہم نے کوئی مزہ ہی نہیں آیا. میرے بھائی آپ نے جب اس کا کوئی میچ ہی نہیں دیکھا تو پھر آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اس نے کبھی کوئی اچھی کرکٹ اس کے بعد کھیلی یا نہیں کھیلی؟ سر یہ وہ کرکٹ ہے سر، وہ کھیل ہے. یہاں پر صحافت اور یہاں پر مطلب سیاسی گفتگو چل رہی ہے. کرکٹ کے اندر صحافت میں بہت فرق ہے سر. ذیشان بھائی ایک مثال دی ہے یار، مثال تو آپ آپ نے، پہلے دیکھیں تو صحیح. چلے میں آپ دیکھوں گا، ویلاگ میں دیکھ، آپ کا دیکھوں گا پروگرام، دیکھتے ہیں. چلے ٹھیک. اگر آخری ویلاگ دیکھ لیں جا کے. آج کا ہی آخری ویلاگ جا کے دیکھ لیجیے. یوٹیوب پہ جا کے لکھیے منصور علی خان، اس کو جا کے دیکھیے. اس میں بھی مہنگائی کا ذکر کیا ہوا ہے کہ اس مہنگائی سے جو ہے اس موجودہ حکومت کو کتنی گالیاں پڑ رہی ہیں اور کتنی پرابلمز ہیں ان کے لیے، اچھا جس ٹھیک ہے. میں لیکن جب ویڈیو دیکھیں گے نا ذیشان بھائی، تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور چلے پریس انشاءاللہ. کیجیے گا. لیکن آپ سے منصور بھائی ایک منٹ، آپ سے ایک نا کیا بولتے ہیں، میرے کہنے کا مقصد ہے ایسا پروگرام بھی مت کیجیے کہ آپ دوبارہ کہیں کہیں سما سے آفر ہو جائیں. آج کل موجودہ حکومت کو یہ ارے پسند نہیں بھائی، ہے. جب پچھلے دورے حکومت میں کیا تھا تو تب آفر ہوئے تھے کیا؟ ہم تہذیب کے اندر تنقید کرتے ہیں، کسی سے بدتمیزی نہیں کرتے، کسی کے ساتھ پرسنل نہیں ہوتے. عمران خان کی ذاتی زندگی کو ڈسکس نہیں کرتے، بشرا بی بی کو ڈسکس نہیں کرتے، ان کی کسی بھی ذاتی زندگی کو کبھی ڈسکس نہیں کیا. ہمیشہ اصولوں کے اندر صحافت کی ہے، اسی لیے آج تک چینل کے اوپر ہی بیٹھے ہوئے ہیں. کئی لوگوں نے جنہوں نے لائنیں کراس کی ان کے ساتھ پھر کیا ہوا چھوڑے، میں کیا کسی چلیں وہ ان تفصیل کا میں اپنا جاؤں. فیل ہے. لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ آج کل کیونکہ موجودہ حکومت کو پسند نہیں ہے، کیونکہ ان کے خلاف بولنا، مہنگائی کے خلاف بولنا. ذیشان صاحب آپ نے منصور بھائی معذرت چلے ذیشان چلے بھائی کوئی، میں سوری عمران سوری بھائی سوری. اگر 1 منٹ مجھے دینا، میں نے ذیشان کافی بھائی سے 2 لمبی سوال کرنے ہیں. 2 کافی سوال کرنے لمبی ہیں ہو اگر گئی. مائک چوئی صاحب عمران بھائی 1 منٹ ذرا مجھے ذیشان بھائی سے 2 سوال کرنے دیں اگر آپ اجازت دیں تو. جی چوئی صاحب بس چھوٹے چھوٹے رکھیے گا کیونکہ وہ بہت چھوٹے ہو چھوٹے، گیا اب. بڑا چھوٹا چھوٹا. پہلا سوال یہ ہے کہ ان کا فیوریٹ اینکر کون ہے، اور یعنی جرنلسٹ یا اینکر آپ جو بھی کہہ لیں. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب نے آپ کو بتایا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا اہمیت ہے ہمارے لیے؟ نہیں اس سے پہلے آپ کو نہیں پتا پتا تھا تھا؟ ہی، لیکن جو میں نے بات کہی آپ نے وہ سنی نہیں. میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آج تک میں نے بھٹو کے سنی ہے بعد سر، سنی ہے. ہم نے صرف بھٹو کو سنا تھا، جو ہمارے بڑے کہتے ہیں، ٹھیک ہے. میں نے صرف عمران خان کو دیکھا ہے اپنی زندگی کے اندر جب سے ہوش سنبھالا، ورنہ آج تک نواز شریف کی حکومت بھی دیکھی ہے، مشرف کی بھی دیکھی ہے، اور زرداری کی بھی دیکھی ہے، ٹھیک ہے. مشرف سے ہوش سنبھالا جب سے میں دیکھتا آ رہا ہوں، کسی لیڈر نے آج تک جنرل اسمبلی کے اندر وہاں پر ایسا مطلب اس طرح کا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مطلب کچھ بھی نہیں بولا انہوں نے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے.
चलें ठीक है, डिबेट लंबी हो जाएगी। पहले सवाल का भी जवाब देते हैं, आपके फेवरेट जर्नलिस्ट कौन है? फेवरेट जर्नलिस्ट अभी तो फिलहाल तो किसी को अपना समझ में नहीं आ रहा कौन है, सबकी बातें सुनते हैं तो समझ में नहीं आता किसको बंदा फेवरेट बनाया अपना। आज मंसूर अली जब सबकी सुनते हैं, जब सबकी सुनते हैं तो मंसूर भाई ने क्या आपका नहीं, बिगाड़ा है कि उनके मंसूर भाई प्रोग्राम का मेरे पास एक प्रोग्राम मेरे पास सेव है। मैं शायद अपने ट्वीट पे सेंड करूंगा। अगर मंसूर अली खान साहब अगर वो प्रोग्राम देखें तो शायद मंसूर अली खान साहब ये शायद समझ जाए कि मैंने इनको क्यों मतलब देखना छोड़ा। जिशान साहब अब मैं थोड़ा सा आपको ना जहाँ से इमरान एक सेकंड बस लास्ट, मेरे ख्याल में जिशान भाई को मसला ये है कि मंसूर भाई की वो मेरे कप्तान वाली ट्वीट्स अब क्यों नहीं आ रही। मेरे के नहीं, मैं कप्तान वाली की बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने आपको पहले कहा है कि ना तो इमरान खान मेरे घर में आटा डालेगा, ना नवाज शरीफ डालेगा, ना जरदारी डालेगा, ठीक है। जो जज्बा पहले था ना मंसूर अली खान साहब का, वो जज्बा थोड़ा सा लूज हो गया। अच्छा जिशान अच्छा भाई जिशान भाई, आपको हमने अहमद बता एक दिया है अहमद कि आपने जिशान अब भाई मंसूर भाई का प्रोग्राम देखना है यूट्यूब पे, आप वो जी देखिएगा इंशाल्लाह आपको अहमद जवाब एक सेकंड, अहमद मुझे ऐड कर, जिशान भाई आगे चले भाई, बहुत सारी आखिरी बात कर रहा हूँ आपको। एक भाई मशवरा हमें दूंगा भी मौका सरकार देते हैं। फरहाद भाई आपको दे रहे हैं 1 मिनट। जी जिशान जी भाई जी ये आपसे रिक्वेस्ट ये है, जिंदगी में कभी जी भी जी किसी शख्स के बारे में एक मुलाकात के बाद या किसी भी एंकर का सिर्फ एक प्रोग्राम दिमाग में बिठा के ओपिनियन नहीं बिल्ड कर लेते। जब आप सवाल करते हैं तो एटलीस्ट एक आपके पास डेटा होना चाहिए को 10-12 प्रोग्राम देखने के बाद। थैंक यू। अब और बहुत आपने टाइम ले लिया, चलो थैंक यू आने का। आप प्रोग्राम देखिएगा फिर आइएगा। जी फरहाद भाई, बल्कि असमी मलिक साहब थे पहले। असमी साहब सर आप सवाल कर लें। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल ये है कि मैंने कुछ दिन पहले चेक किया था कि पीएमएलएन के दौर में टैक्स कलेक्शन कितनी हुई है और पीटीआई के दौर में टैक्स कलेक्शन कितनी हुई है। पीएमएलएन 1950 से 3850 अरब पे गई है, जबकि पीटीआई 3850 से 4300 अरब पे आई है। यानी 4 साल में सिर्फ 500 अरब की शायद उन्होंने टैक्स कलेक्शन की है। तो यहाँ पे अभी मैंने वो खबर गुम्मन की एक ट्वीट देखी थी जिसमें वो स्टेट बैंक के फरमा रहे थे कि जो है वो 6% ग्रोथ की है। तो मैं ये सोच रहा था कि जब 5.8% ग्रोथ थी तो टैक्स कलेक्शन 3850 अरब थी, और ये कह रहे हैं कि 6% ग्रोथ थी और 4300 अरब की टैक्स कलेक्शन हुई है। ये मंसूर भाई ये जरा फिगर्स हमें समझा दें कि ये क्या है। असमी साहब आपके फिगर गलत हैं भाई। 4300 नहीं है, 4300 बिलियन नहीं है, बल्कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के इस दौर के अंदर अभी आज आखिरी महीना चल रहा है और आप एक्चुअली अपने टारगेट को अचीव कर रहे हैं, जो कि तकरीबन 5800 से लेके 6000 अरब के दरमियान टैक्स इकट्ठा होगा। आपके पास इंफॉर्मेशन गलत है कि 4300 अरब उन्होंने इकट्ठा किया है। इस साल के फिगर्स के मुताबिक चलिए, इस साल जो है तकरीबन 6000 अरब तक आप इकट्ठा करेंगे। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने अपने इस आखिरी साल के अंदर टैक्स कलेक्शन बहुत अच्छी की है। तो आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो गलत है मेरे ख्याल में। जी फरहाद साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अच्छा, मुझे मंसूर भाई से एक दो बातें पूछनी थी। एक तो ये कि खान साहब का भी आज से चलना शुरू हुआ है कि खान साहब भी शायद लंदन यात्रा पे जा रहे हैं अनकरीब, तो उसमें क्या सच्चाई है क्या नहीं है। दूसरा, मंसूर भाई ठीक है, खान साहब फेमस लीडर हैं, पॉपुलैरिटी रखते हैं सब, तो कोई एक लाइन तो रेड लाइन तो होगी ना कि एक इस लाइन पे रुकना है कि बोले जाएं और कोई कार्रवाई ना करे, और राना सनाउल्लाह उनको गिरफ्तार नहीं करेंगे। कल अहमद भाई के स्पेस पे भी मैंने बात बोली थी, राना सनाउल्लाह उनको सिर्फ डरा के रखेंगे, गिरफ्तार, लेकिन कोई तो होगी ना, कहीं तो स्टॉप आएगा कि जी इनफ, अब आप नहीं बोलेंगे जिस तरह वो बोले जा रहे हैं। बाकी लीडरान पे पाबंदी लगी, सही लगी गलत लगी, कोर्ट ने लगाई, हुकूमत ने लगाई, XYZ, लेकिन लगी पाबंदी। ये भी लीडर ही है ना इस मुल्क के, तो इनको भी तो कहीं स्टॉप, कोई तो बोले शट अप, बस अब बहुत हो गया। अब आप रियासत, जैसे आज आर्मी का एक बयान आया कि जी उसके खिलाफ आप ना बोलें, एटमी असासों के बारे में बात करते मोहतात रहें, तो कहीं तो उनको शट अप कॉल हो। बस ये दो बात मुझे आपसे पूछनी थी। थैंक यू। अच्छा फरहाद साहब, मैं माजरत के साथ सियासी रहनुमाओं को ये जो शटअप कॉल का लफ्ज़ है, मैं इसके खिलाफ हूँ। किस बात की शटअप कॉल? क्यों शटअप कॉल? मतलब क्यों उनको बोलने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए? और दूसरी बात ये जो रेड लाइन की आपने बात की ना, ये रेड लाइन बड़ी एक अजीब चीज़ है।
یہ ریڈ لائن جب آپ اس کے اس طرف کھڑے ہوتے ہیں نا تو ریڈ لائن نظر نہیں آتی، لیکن جب آپ اسے کراس کر جاتے ہیں اور پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں نا تو آپ کو پتہ لگتا ہے آپ ریڈ لائن کراس کر چکے ہیں. تو اور یہ تمام سیاسی رہنماؤں کے ساتھ ہوتا ہے. اور لیکن اس کے باوجود میں پھر بھی یہ جو شٹ اپ کال کا لفظ ہے میں کسی بھی سیاسی رہنماؤں کے لیے یہ ایکسیپٹ نہیں کر سکتا، چاہے وہ عمران خان ہو، چاہے نواز شریف ہو، چاہے کوئی بھی سیاسی رہنما ہو، آصف علی زرداری ہوں، بلاول بھٹو ہوں. دیکھیے یہ آپ کو پسند نہ ہو یا ایک ٹپیکل کسی شہر کے یا صوبے کے لوگوں کو پسند رہا ہو، لیکن پھر بھی وہ پاکستان کے ایک بڑے ووٹ بینک کی نمائندگی کرتے ہیں، ہمیں چاہے پسند ہو یا نہ ہو. تو کسی کو بھی شٹ اپ کال دینے کا کوئی جواز پیدا نہیں ہوتا. آپ ان کو دلیل کے ساتھ جواب دیں اور ان کو بولنے دیں. اگر وہ ریڈ لائن کراس کریں گے، عوام اس کا فیصلہ کرے گی کہ کیا اس شخص نے ریڈ لائن کراس کی یا نہیں کی. میں اور آپ یہ ڈیسائیڈ نہیں کریں گے. میرے لیے فار ایگزامپل ہو سکتا ہے میرے لیے ایک ریڈ لائن اور ہو، آپ کے لیے کوئی ریڈ لائن اور ہو. آپ اس ریڈ لائن کی بنیاد کے اوپر اگلی دفعہ شاید ان کو ووٹ نہ دیں. میرے لیے شاید وہ ریڈ لائن ابھی کراس نہ ہوئی ہو اور میں پھر بھی ووٹ دوں. تو میرے آپ کے درمیان ایک اختلاف تو ہو سکتا ہے نا. تو اس لیے میں اس کے حق میں نہیں ہوں کہ کسی بھی سیاسی رہنما کی زبابندی ہو. میں اجازت ہو تو منصور بھائی آپ کی تھوڑا سا ایڈ کر دوں اس بات پہ آپ کے، کہ یہ جو ہمارا ایٹیچیوڈ ہے ایز اے مینس القوم کہ ہم اپنے مخالفین کو جو اس طرح کے ریمارکس دیتے ہیں. اس سے پہلے بھی ایک صاحب آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ چلیں جی ایک ہفتے کے لیے اندر بھیج دیں ان کو، ذرا مزہ تو چکھا دیں. تو یہ ہمارے سیاسی نظام کے خلاف ہے. یہ ساری باتیں اگر ماضی میں ہوتی رہی ہیں تو اس کو ان تمام سسٹم کو کہیں رکنا پڑے گا اور ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا اور یہ ختم کرنا پڑے گا. ایک دوسرے کے خلاف جو ہم نبردآزما ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو پکڑ کر کے انتقامی کارروائیوں کے نشانہ بناتے ہیں، اس عمل کو کہیں نہ کہیں پولیٹیکلی رکنا پڑے گا. ورنہ ہم 75 سال سے دیکھتے آ رہے ہیں اور اگلے 75 سال بھی یہی دیکھتے رہیں گے اگر ہم نہیں رکے تو. این جے. تھینک یو عمران بھائی. السلام علیکم منصور بھائی تھینک یو سو مچ. آپ کی وجہ سے آج مجھے پتا چلا تقریباً کوئی 30 سال بعد کہ سیاست کا تعلق نہیں ہوتا کرکٹ سے اور کرکٹ کا کوئی تعلق نہیں ہوتا صحافت سے. تو یہ کریڈٹ میرے خیال آپ کو جاتا ہے، تو تھینک یو سو مچ. دوسرا یہ کہ آج ریٹائرڈ کچھ لوگ تھے، انہوں نے سر ایک پریس کانفرنس کی، وہ پتہ نہیں کس جگہ سے ریٹائر ہوئے ہوئے، بٹ اینی ویز جو ریٹائرڈ لوگ تھے انہوں نے بڑے مطالبے کیے ہیں کہ پارلیمنٹ کو تحلیل کیا جائے اور اس کے بعد وزارت خارجہ سے وہ ساری داخلہ سے ہٹایا جائے اس کو بھی. تو کیا انہوں نے ان کو وہاں پہ لگے ہاتھ اعلان نہیں کر دینا چاہیے تھا کہ اب ہم جو ہے وہ پینشنز بھی نہیں دیں گے، ملک کے اوپر اتنا سب کچھ ہو گیا ہے تو اب ہم پینشن لینے سے بھی انکار کرتے ہیں. تو اس پہ ذرا تھوڑا سا بتائیں ذرا کہ آج کیوں ضرورت پڑی ان ریٹائرڈ لوگوں کو. وہ کیا اسپوکس پرسن تھے پی ٹی آئی کے یا وہ ادارے کے اسپوکس پرسن تھے؟ وہ مطلب یہ تھا کیا؟ اور پھر آپ کی طرف سے ایک اعزاز سید صاحب چلے گئے، انہوں نے تو رہی صحیح کسر پوری کر دی. مطلب یہ سر کیا ہوا ہے آج؟ یہ اس پہ تھوڑا سا روشنی تو ڈالیں. انجے بھائی یہ ایک ٹویٹ میں نے اوپر شیئر کی ہے، نظر آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل. کس کی؟ خٹک صاحب، خالد علی خان خٹک. جی کھولیے گا ذرا اسے. منصور بھائی میں نے دیکھی تھی. ہاں تو یہ بھائی ان کے صاحبزادے ہیں پی ٹی آئی کے اندر یار. وہ جو کلی خان صاحب، علی کلی خان صاحب ہیں، جو جنرل علی کلی خان صاحب یہ جو لیڈ کر رہے تھے یہ سارا کچھ، آج یہ ان کے صاحبزادے پی ٹی آئی کے اندر ہیں. تو آپ کو اسی سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ، اور اس کے ساتھ بریگیڈیئر سائمن آج وہاں پہ موجود تھے. یہ بریگیڈیئر سائمن وہی ہیں جنہوں نے 35 پنکچر کی سٹوری جو ہے وہ لانچ کی تھی، اور وہ بھی پی ٹی آئی کے اندر ہیں. تو بس آپ اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ ان کی پولیٹیکل افیلیشنز کس طرف ہیں. تو اس پہ کیا، ویسے میں نے ویلاگ ابھی ریکارڈ کیا بڑی تفصیل سے، بس ابھی 15-20 منٹ میں آنے والا ہے. اچھا وہ تو چلیں بیل بجی ہوئی ہے، وہ تو آ جائے گا نوٹیفیکیشن. عمران بھائی ایک سیکنڈ،
تو منصور بھائی اگر میں اسی کلیے کے اوپر چلوں تو پی ٹی آئی کے اندر حاضر سروس لوگوں میں سے بھی بہت سو کے بیٹے اور بیگمات ہوں گی، پھر آپ کی جوڈیشری سے بھی بہت سے لوگوں کی بیگمات اور ان کے بچے جو ہیں وہ اس میں ہوں گے. تو مطلب پھر اب اسی طرح اس ملک کو چلانا ہے کہ جن کے بیگمات اور بچے جس پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں، تو پھر پھر ادارے کی پالیسی بھی وہی سمجھی جائے گی یا کیا ہوگا پھر یہ؟ نہیں سر، ادارے جو ہوتے ہیں نا وہ بیگمات کی خواہشات پہ نہیں چلتے. ادارے جو ہیں وہ افسران کے بچوں کی خواہشات پہ نہیں چلتے. اداروں کی اپنی پالیسیز ہوتی ہیں، وہ اس کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں. تو ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا. اور چلیں میں آپ کو یہ بتا بھی دیتا ہوں کہ یہ جو کچھ بھی آج ہوا ہے، اس سلسلے میں بھی ادارے کے اندر بڑی سویر ریزلٹمنٹ پائی جاتی ہے کہ یہ جس پرپس کے لیے ایکچولی یہ آرگنائزیشن بنائی گئی تھی، وہ فارمر سروس مین جو ہیں ان کی بہتری کے لیے بنائی گئی تھی. اس کو پولیٹیکل معاملات کے لیے استعمال نہ کیا جائے. اور میں آپ کو مطلب اپنے ذرائع سے کنفرم کر رہا ہوں، جو میری فوج کے اندر اپنے چند ذرائع سے بات ہوئی ہے، اس سلسلے میں شدید ریزنٹمنٹ پائی جاتی ہے اس آج کی پریس کانفرنس کے حوالے سے. جی تھینک یو این جے. اب ہم جائیں گے محمد عدیل خان میو صاحب. اور جی وحیفت عمر صاحبہ سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر وہ مائک ایکسیپٹ کر سکتی ہیں. جی جی السلام سر منصور صاحب. سب سے پہلے تو میں جو ہے اپنا ایک ہلکا سا انٹرو کرواؤں گا کہ سر میں بھی اسٹارٹ اپ ہے میرا جرنلزم کا. میں نے ریسنٹلی میتھ کام کمپلیٹ کیا. آپ لوگوں سے سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے ماشاءاللہ. سب سے پہلے تو یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ صحافت کرنی کیسے. سر میرا کوشچن ایک یہ تھا کہ بھی ہمارے کیریئر کا اسٹارٹ اپ ہے، اور بیسکلی میں عام انسانوں کی نسبت اب نارمل کنسیڈرڈ کیا جاتا ہوں میرے کلر کی وجہ سے، جسے بولتے ہیں نا کہ کلر وائٹ کلر کا ہونا. میں بیسکلی وائٹ کلر کا ہوں اور میری آئی سائٹ کا بہت ایشو ہے. سر مجھے فیلڈ میں بہت سے نا چیزوں کو فیس کرنا پڑتا ہے، کہ جیسے موسٹلی چینل میں جا کے انٹرویوز ہوتے ہیں، لیکن بعد میں ریجیکشن یہ کہا کہ ملتی ہے کہ سوری آپ کا آئی سائٹ کا ایشو ہے، ہم آپ کو ایز اے پی پروڈیوسر یا ایز اے اینکر ہائر نہیں کر سکتے. سر ایک تو ذرا کائنڈلی اگر ہو سکے تو سر ہم بھی انسان ہیں، ذرا ہمارے لیے تھوڑی سی آواز اٹھا دیجیے گا پلیز. اور سر دوسرا میرا کوشچن ایک یہ تھا کہ سر آج پولیٹیکل تھوڑی چیزوں کو چھوڑ کے میں ہٹ کے کوشچن، آج جو کچھ دعا زہرا کیس میں ہوا، ایک بیٹی جو ہے، ایک ماں تڑپتی رہی اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے، لیکن سر وہ نہیں مل سکی. بیٹی نے آگے سے ریجیکٹ ہی ایسا کیا کہ ماں نہیں ملی. سر اس کے پیچھے کیا گیپ ہے کہ آخر ماں کے لیے دل میں اتنا کچھ کیسے بیٹی کیا گیا؟ ذرا سر یہ دو میرے پوائنٹس ہیں. تو پہلا میرا ذات کے لیے تھا، دوسرا جو ہے سب کے لیے. تھینک یو سو مچ سر. تھینک یو سو مچ. دوسرا جو پوائنٹ ہے میرے خیال میں یہ ایک سوشل ایشو ہے، اور یہ کسی سوشل سائنٹسٹ کو اس کے اوپر کامنٹ کرنا چاہیے. میں اس سے ذرا اجتناب کروں گا، کیونکہ میں کرنٹ افیئرس، پولیٹیکل کرنٹ افیئرس کے اوپر تو بات کر سکتا ہوں، لیکن سوشل ایشوز کے حوالے سے میں کسی اور کی رائے پہ ریلائی کرنا چاہوں گا رادر دین کہ میں خود اس کے اوپر اپنی رائے دوں. کیونکہ دونوں چیزوں کے لیے فار اور اگینسٹ بہت سے اوپینینز ہیں، تو میں اس سے ذرا اجتناب کروں گا. یہ ڈسکشن کہیں اور چلی جائے گی. پہلا سوال آپ کا جو ہے وہ آپ کی آئی سائٹ کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ جی آپ کو موقع نہیں دیا جاتا. اب مجھے یہ نہیں پتا کہ آپ کی آئی سائٹ کا کتنا کو بڑا ایشو ہے، کیونکہ یہ واقعی یہ فیکٹ ہے. مطلب اینکر ہونے کے لیے اگر مثال کے طور پہ آپ نے خبریں پڑھنی ہیں تو ظاہری بات ہے آپ کے سامنے ایک پرومپٹر ہے، آپ نے اس کو پڑھنا ہے. تو مجھے نہیں پتا کہ آپ اس کو صحیح طرح پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے، لیکن میں پرومپٹر تو ریڈیبل نہیں ہے، لیکن جو ہے اس کے علاوہ جو عام جو اسٹوری کے اسکرین کے بیک پہ ورک وہ میں پرفارم کر لیتا ہوں. اور بیسکلی میں آرٹیکل لکھ بھی رہا ہوں ایک دو سائٹس کے لیے. سر مجھے اس بات کا نہیں پتا نا، میں آپ سے ملا نہیں ہوا، مجھے آپ کی مطلب کوالیفیکیشنز کا یا آپ کی ایبلٹی کا مجھے پتا نہیں ہے، اس لیے میں کس طرح کامنٹ کروں کہ کیا آپ کوالیفائی کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اور دوسری بات فرینکلی اسپیکنگ، اگر کسی نے آپ کو جاب دینی ہے اس کے لیے میرے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کوالیفائی کرتے ہیں یا نہیں کرتے. یہ تو اگلے کے ایچ آر ڈپارٹمنٹ کے حق میں اس کا رائٹ ہوتا ہے کہ وہ کس کو جاب دیتا ہے کس کو نہیں دیتا. مجھے نہیں پتا کہ اگر آپ کی ریجیکشن ہوئی ہے تو کن بنیادوں پہ ہوئی ہے، میں اس پہ کس طرح کامنٹ کر سکتا ہوں. چلیے سر پولیٹیکل ایک اور کوشچن یہ ہے کہ موسٹلی اگر ہم نون لیگ کے اگینسٹ لکھیں تو ہمیں جو ہے آگے سے لفافہ یا یوتھ یا جرنلسٹ کہا جاتا ہے. اگر ہم لکھیں دوسری جماعت کے اگینسٹ تو وہ ہمیں جو ہے پٹواری اور یہ الفاظ. سر یہ کیا ہے؟ کیا اس ملک میں جو ہے یہ چیز بھی دیکھنا پڑے گی؟
یہ میرے بھائی 2022 کی صحافت ہے اور اس میں یہی ہوگا. اس کو برداشت کریں اور بالکل بھی پرواہ مت کریں، بلکہ وہ جسے کہتے ہیں نا اپنے جوتے کی نوک پہ رکھیں. کوئی آپ کو یوتھیا کہے، کوئی آپ کو پٹواری کہے، ڈزنٹ میک اے ڈفرنس. آپ کو جو دل کرتا ہے بس وہ لکھیں. جو آپ کو صحیح لگتا ہے آپ وہ لکھیں، جو آپ کو برا لگتا ہے آپ وہ لکھیں. کسی کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لوگوں کے منہ بند نہیں ہونے. یہ وہ مطلب ہم لوگ ایک ایسی دور میں ایسے گزر رہے ہیں جہاں پہ کوئی کسی سے بھی خوش نہیں ہے. اس کو کسی نہ کوئی چیز اس کو جو ہے نا اس کی بری لگتی ہے، اور وہ اس کے اندر فالٹس ڈھونڈتا ہے کہ میں نے کس طرح اس کی کوئی نہ کسی چیز کے اوپر میں نے برائی کرنی ہے. تو ظاہری بات ہے، میں ایک جرنلسٹ ہوں، میں جانتا ہوں ایسی ایسی اسٹوپڈ باتوں کے اوپر بھی میرے اوپر تنقید کی گئی ہے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا. کہ اب مثال کے طور میں ایک چیز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. میرا لاہور کے اندر اپنے والد صاحب کا میرا بزنس تھا، اور یہ ہال روڈ کے اوپر ہمارا بزنس تھا. تو میں اس فیلڈ میں آنے سے پہلے اپنے والد صاحب کو وہ بزنس سنبھالتا تھا. تو شہباز گل صاحب نے ایک دفعہ ٹویٹ کیا ایکچولی کہ جی یہ دیکھیں یہ کہاں سے اٹھ کے آ گیا، اور یہ تو وہاں پہ مال روڈ کے اوپر جو ہے وہ یہ کام کرتا تھا اور اب یہ کام کرتا ہے. تو مطلب اس بات کے اوپر تو میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے فخر ہے اس بات کے اوپر کہ میں نے ایک اپنے والد صاحب کے کاروبار میں ان کا ہاتھ بٹایا. میں نے اپنے اس کندھے کے اوپر ٹی وی اٹھا کے جو ہے نا میں نے لوگوں کی گاڑیوں میں رکھے ہوئے جا کے میں نے یہ کام تک کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود میں نے اس کے بعد جاب بھی کی اور جاب کر کے یہاں تک پہنچا. تو کیونکہ ظاہری بات ہے شہباز گل صاحب کو میری صحافت پسند نہیں تھی، یا ان کو میرا سوال کرنا پسند نہیں تھا، تو انہوں نے اتنی گری ہوئی بات بھی کی آپ سے. میں چلے میرے پہ تو کر دی کہ ڈزنٹ میٹر، کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن میں ایک منٹ کے لیے سوچتا ہوں کہ وہ لوگ جو ایکچولی یہ کام کر رہے ہوں گے، مطلب یہ ایکچولی ابھی بھی کام کر رہے ہوں گے، وہ اس کو کس طرح دیکھیں گے کہ یار آپ نے اس چیز کو کتنی حقارت کی کے اینگل سے ایکچولی آپ نے پیش کیا ہے، کہ یار مطلب اس کی ویلیو کوئی نہیں ہے. کل کو مثال کے طور پہ کیا کسی رکشے والا کا بیٹا اینکر نہیں بن سکتا؟ کیا کوئی ایسا شخص جو کسی بڑے غریب بیک گراؤنڈ سے آیا ہو، کیا وہ اینکر نہیں بن سکتا کیا؟ تو تنقید چلے گی بھائی، تنقید تو ہوتی رہے گی. تنقید کرنے والوں کے منہ نہیں بند ہوں گے. آپ اپنا کام کیجئے، اپنے کام پہ دھیان دیجئے، اور سچائی کے ساتھ لگن کے ساتھ بس اپنے کام کرتے رہیں. ان لوگوں کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جی چودھری عبداللہ. السلام علیکم، میری آواز آ رہی ہے؟ بھائی صاحب آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے، تھوڑا بہتر کر سکتے ہیں تو کر لیں آپ اپنے مائک کو. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی صاحب شور بہت آواز نہیں آ رہی آپ کی. ابھی بھائی میری صاحب آواز آپ آ رہی ہے؟ صاحب آپ لیو کر کے دوبارہ ہیں، ہم اب چلتے ہیں محمد قاسم صاحب کی طرف. قاسم صاحب. السلام علیکم. جی منصور بھائی، میرا سوال آپ سے ہے. ہمارے ملک میں آج کل انرجی کرائسس چل رہا ہے. پوری دنیا ڈے سیونگ پہ عمل کر کے اپنی انرجی کو مینیج کرتی ہے. کیا ہم پاکستان میں اس کو ڈے کو سیو کر کے، یعنی ہم صبح 5 بجے ہمارا دن نکل آتا ہے، اس کے بعد سے ہم شام 6-7 بجے تک کو ڈے سیونگ کے طور پہ یوز نہیں کر سکتے؟ کیا یہ حکمران اس معاملے میں عمل نہیں کر سکتے؟ کوئی بھی اس بارے پہ کام نہیں کرتا، کیونکہ ہمارے پاس دن کے استعمال کرنے کے لیے ہم اس کو ٹائم کم کر رہے ہیں، چھٹی بڑھا رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں رات کو جلدی دکانیں بند کریں، لیکن اگر ہم اس کو صبح ٹائم کو تھوڑا بیک پہ لے آئیں تو زیادہ اس پہ عمل نہیں ہو سکتا. سر میں آپ کی تجویز سے بالکل ایگری کرتا ہوں. مائک بند کر دیجیے پلیز. کہ اگر بینک 9 to 5 کام کر سکتے ہیں تو دکانیں 9 to 5 کیوں نہیں کام کر سکتی؟ اگر رمضان کے اندر پہلے 15 دن کے اندر یہ ساری دکانیں افطار کے ٹائم پہ بند ہو سکتی ہیں تو پھر اس وقت کیوں نہیں ہو سکتی؟ سارا کچھ ہونے کو ہو سکتا ہے. اور یہ میں خود بھی ایک بزنس مین ہوتے ہوئے آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں. میں نے تو 8 سال یہ کام کیا ہوا ہے، اس لیے مجھ سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا. جس بندے نے چیز لینی ہے نا، وہ اگر اس کو پتا ہوگا کہ یار یہ اتنے بجے یہ چیز ملے گی، اتنے سے اتنے بجے تک ملے گی، تو وہ آئے گا لینے کے لیے. ٹھیک ہے، اس کے لیے آپ کو جو ہے نا ساری رات سارا دن بیٹھ کے دکانیں کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ مثال کے طور پہ میں ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں. جب جہاز اڑتا ہے، جہاز کا فلائٹ کا ٹائم 6 بجے ہے، آپ 4 بجے پہنچتے ہیں نا، 4:30-5 بجے ایئرپورٹ پہ پہنچ جاتے ہیں بورڈنگ پاس لینے کے لیے. تو جس نے کیونکہ اس پیسنجر نے جانا ہوتا ہے، اس نے سفر کرنا ہوتا ہے، تو وہ آئے گا ٹائم کے اوپر. آپ نے سنیما میں فلم دیکھنے جانی ہے، آپ کو پتا ہے فلم 10:30 بجے شروع ہونی ہے، تو آپ پہنچ جاتے ہیں 10 بجے وہاں پہ.
تو اسی طرح دکانیں بھی جو ہیں وہ اگر اگلوں کو پتہ ہوگا نا کہ 5 بجے بند ہو جانی ہے یا 6 بجے بند ہو جانی ہے، تو وہ 9 سے لے کے یا 10 بجے سے لے کے 5-6 بجے کے بیچ میں آ جائے گا. اور اگر اس نے نہیں لینا تو وہ رات کے 12 بجے بھی نہیں آئے گا اور دوپہر کے 12 بجے بھی نہیں آئے گا. لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ جو نون لیگ ہے اس کا بہت بڑا ووٹ بینک جو ہے وہ اس بزنس مین اور دکاندار طبقے کے اندر ہے. وہ اس کو زیادہ پش بھی نہیں کرنا چاہتے. ورنہ خواجہ آصف صاحب کی ایکچولی آج کی میرے خیال میں ٹویٹ ہے یا کل کی ٹویٹ ہے، آپ جا کے پڑھیے گا، اس کے اندر انہوں نے بھی یہ تجویز دی ہوئی ہے. تو یہ ہونا چاہیے، لیکن اس کے لیے اب دوبارہ وہی بات ہے نا کہ پہلی حکومت کو جوتیاں پڑ رہی ہیں اس بات کے اوپر کہ جی آپ نے اتنے مشکل فیصلے کر لیے، عوام مہنگائی سے مر رہی ہے، لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے برا حال ہے، اس دوران آپ ایک اور اپنے لیے محاذ کھول کے بیٹھ جائیں تو کون اس کو مانے گا. ہاں البتہ یہ جو قدم ہے، اگلا الیکشن ہو، اگلے الیکشن کے بعد جو اگلی گورنمنٹ آئے وہ یہ قدم ضرور اٹھا سکتی ہے. اور میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی کوئی حکومت آتی ہے تو اپنے پہلے 5 سال میں سب سے زیادہ جو پاور اس کے پاس ہوتی ہے نا مشکل فیصلے کرنے کی، وہ پہلے سال کے اندر ہوتی ہے. پہلے سال میں جتنے مشکل فیصلے ہیں، کڑوے فیصلے ہیں، وہ کر جائیں. آگے جس طرح آپ ہر سال آگے جاتے رہیں گے آپ کی پاور آف ٹیکنگ ٹف ڈیسیجنز وہ کم ہوتی جائے گی. سو میں چاہوں گا اگر کسی نے فیصلہ کرنا بھی ہے تو اگلی حکومت جو آئے وہ اپنے پہلے سال کے اندر اگر اس کو امپلیمنٹ کر سکے اور کروا دے تو میرے خیال میں پاکستان کا بہت فائدہ ہوگا. جی منصور بھائی محمد سر سوری صاحب. سر چھوٹی سی ایک بات اور میں اس کے ساتھ ٹائمنگ کے ساتھ میں کہہ رہا تھا کہ ہم اگر کوئی اسٹینڈرڈ ٹائم تھوڑا بیک پہ لے آئیں، ہمارا دن جو صبح 5 سے لے کر 9 بجے تک بالکل ویسٹ جا رہا ہوتا ہے، اگر اس کو یوٹیلائز کیا جائے تو وہ بھی زیادہ بہتر ہو سکتا ہے. میرا سر ایک اور یہ اوپینین تھا. باقی آپ اللہ حافظ سب کو. سر میرا خیال میں 9 بجے کا ٹائم ہونا چاہیے. 9 بجے مارکیٹس کھل جانی چاہیے اور 9 سے لے کے آپ 6 بجے تک کا ٹائم رکھیں. 6 بجے یا مطلب سن سیٹ تک کا ٹائم رکھیں. سن سیٹ سے پہلے تمام دکانیں بند ہو جانی چاہیے. اصل بات تو یہ نا آپ نے بجلی بچانی ہے تو بجلی کا زیادہ استعمال تو مغرب کے بعد ہوتا ہے، تو مغرب سے پہلے مارکیٹس جو ہیں وہ بند ہونی چاہیے. سمپل از دیٹ. جی گلزار چیمہ. السلام علیکم جی منصور بھائی اور بلال بھائی، عمران بھائی. میں بس دیکھیں میں ایک مڈل کلاس گھر سے مڈل کلاس گھر سے تعلق رکھتا ہوں. ساری عمر میں لاہور میں رہا، 80 کالج پڑھا، علی کالج پڑھا، پنجاب یونیورسٹی پڑھا، اور میرا تعلق ہمیشہ سے جمعیت سے رہا، جماعت اسلامی سے رہا. اور ہمارے گھر کا ماحول بہت ہی دینی اور مجاہدانہ قسم کا تھا. ہمارے ماں باپ نے بچپن سے ہی ہمیں ایک انتہائی کنزرویٹو اور جہاد کی تبلیغ اور دینی تعلیم دی ہمیں. آج اور ہم جب کسی فوجی کو دیکھتے تھے تو ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے ہمیشہ سے. جب نیا جنرل کو دیکھتے کسی کو بھی دیکھتے تھے. ہمیں کاکول اکیڈمی کے متعلق ہمارا خیال تھا کہ یہاں پر کہ مکہ سے بھی زیادہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر اس کی تعظیم ہونی چاہیے کیونکہ وہاں پہ ہمارے مجاہد تیار ہوتے ہیں. آج اس دوران میں دیکھ رہا تھا ٹی وی کے اوپر تو یوٹیوب پر کہ وہاں پر کچھ ایک کرنل ریٹائرڈ آئے، وہاں پر ریٹائرڈ کی جو ان کا اجتماع ہوا ہے وہاں پر اسلام آباد میں، ان کرنل ریٹائرڈ نے وہاں پر یہ انکشاف کیا کہ وہاں پر وہ جو باتھ روم ہے وہ سکول اکیڈمی کے اندر لوگ ایک دوسرے کو ایش پیش کرتے ہیں ایک دوسرے کی اور اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. میرا تو یہ سوچ کے مجھے بہت افسوس ہوا اور بڑی پریشانی ہے کہ یہ کیا واقعی کسول اکیڈمی میں ایسا ہو سکتا ہے. گلزار چیمہ صاحب آپ اگر کوشچن کر لیں بہت آپ نے جی بس ختم کر دیں. یہ کیا ہے، یہ کیا ہوا ہے؟ آپ یقین کہ ایک بھی جملے کی سمجھ ہی نہیں آئی انہوں نے کیا کہا ہے. میں بتا دیتا ہوں منصور بھائی. آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ آج کچھ کہا گیا ہے ایسا کہ شاید کاکول اکیڈمی میں کچھ بہت ہی زیادہ جو ہے نا وہ قابل اعتراض قسم کی چیزیں بھی ہوتی ہیں. میرے حال میں ان کا کہنے کا یہ مقصد تھا سر آپ وکٹری کا نشان بنا دیں اگر میں نے صحیح اس کو کیا ہے، کیونکہ میں وہ لفظ ریپیٹ کر نہیں سکتا. ٹھیک ہے تو یہ وہ کہہ رہے ہیں، میں نے تو سنا نہیں، اگر آپ نے سنا تو سر پلیز گلزار صاحب میں نے بتا دیا، آپ لفظوں کو چھوڑ دیں نا، آپ لفظوں کو چھوڑ دیں پلیز. جی منصور بھائی. میں عمران میں مجھے اللہ کی قسم ابھی بھی سمجھ نہیں آئی کہ آپ لوگ پوچھ کیا رہے ہیں، کیا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا بول رہے ہیں. او یار عمران بھائی آگے چلیں یار، ان کا مائک خراب، کوسچن کوئی اتنا امپورٹنٹ نہیں تھا. جی اسفر بھائی. سر لاسٹ کوسچن اجازت لوں گا. جی چلیں
ٹھیک ہے منصور بھائی، چھوٹا سا سوال. اصل میں لوگ اسپیس میں نا آج والی جو پریس کانفرنس تھی اس کے اوپر بہت ڈسکس کیا، اور آپ نے بھی کسی صاحب کو جواب بھی دیے اور علی قلی خان صاحب اور ان کے بیٹے کے بارے میں بتایا. ذرا سا ہسٹری بتائیں علی قلی خان صاحب کی اپنی کیا ہسٹری ہے، اور وہ یہ محبت جو ہے ان کی خان صاحب سے، کوئی ان کا پچھلا اپنا بدلہ تو نہیں ہے کسی بات پہ نواز شریف صاحب سے؟ بس یہ ایک چھوٹا سا. 1998 میں بیسکلی جب پرویز مشرف صاحب کو آرمی چیف بنایا گیا تھا تو ان کو سپر سیڈ کر کے بنوایا گیا تھا، جس کے بعد انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا 2012 کے اندر. اس کے بعد پاکستان ٹوڈے کے اندر خبر آئی تھی کہ انہوں نے باقاعدہ طور پہ پاکستان تحریک انصاف جوائن کر لی ہے، اور اس کے بعد ان کے بیٹے کو جو ہے وہ بنا بھی دیا گیا، مطلب پی ٹی آئی میں شامل کر لیا گیا، اور اب غالباً وہ کوئی ڈپٹی انفارمیشن شاید سیکٹری ہیں کے پی پاکستان تحریک انصاف کے. قلی خان صاحب کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ ان کی عمر ایوب کی فیملی کے ساتھ جو پچھلی گورنمنٹ کے جو منسٹر تھے ان کے ساتھ رشتہ داری بھی ہے. مجھے وہ ایگزیکٹ جو رشتہ داری ہے وہ اس وقت یاد نہیں ہے، لیکن ان کے ساتھ بھی رشتہ داری ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بڑا پرانا ان کا رشتہ ہے، بہت پرانا رشتہ ہے. یہ سرسری سا ایک انٹروڈکشن اگر میں کہوں تو بس یہی ہے. نہیں منصور صاحب، انہوں نے دیکھے نا آج جو پریس کانفرنس کی ہے وہ تحریک انصاف کی حیثیت سے نہیں کی، وہ تو آرم فورسز کے ریٹائرڈ آفیسرز کی جو انہوں نے سوسائٹی بنائی ہے اس کی حیثیت سے کی ہے. تو میں ہاؤ نے کین اٹ بی؟ یہ نہیں کہا کہ انہوں نے پی ٹی آئی کی حیثیت سے کی ہے، میں نے صرف یہ بتایا کہ پی ٹی آئی سے ان کی افیلیشن کیا ہے. میں نے یہ تو نہیں کہا کہ وہ پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم. وہ سوال تو یہی ہو رہا ہے کہ بھائی آیا اس سوسائٹی کو سیاست کے اوپر آنا چاہیے؟ سوال تو یہ ہے نا سر. سوال یہ کیا نہیں ہے نا سر مجھ سے کسی نے. میں ایک سوال کیا نہیں تو میں اس کا جواب کس طرح دوں؟ انہوں نے مجھ سے پوچھا جی ان کا پاسٹ کیا ہے، میں نے پاسٹ بتا دیا بس. وہ تو اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ نہیں آنا چاہیے. میں آلریڈی یہ بات کر چکا ہوں ایکچولی. باقی وہ میں نے ایک چیز میں بار بار ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا. I've already talked about it a lot. سر مجھے اجازت دیجیے گا. تھینک یو سو منصور مچ. بھائی ایک میرا کویشچن بھی لے لیں، میں نے آپ سے ایک کویشچن نہیں کیا آج. آپ کی سالگرہ ہے یار، آج آپ مجھ سے کویشچن کریں گے؟ منصور بھائی میرا بھی آپ سے ایک گلہ ہے جو میں نے منصور بھائی اب 5 منٹ رکے، ابھی 11:30 نہیں ہوئے. جی حکم بھائی حکم. یار وہ میں نے پوچھنا تھا کہ وہ آج بورس جانسن صاحب کے خلاف بھی ووٹ آف نو کانفیڈنس آ گیا، تو وہاں بھی امریکی سازش ہوئی ہے؟ یار چھوڑیں نا یار، اب یہ مطلب ٹرولنگ تو نہ کریں نا، چھوڑیں آگے چلیں. منصور سر بھائی میرا سیریس کویشچن ہے سر. وعلیکم سر میرا بھی ایک کویشچن ہے چھوٹا سا سر. جی شاہزیب صاحب آپ پھر میں کر لوں گا. جی جی شارٹ رکھیے گا. یہ آپ کا جی نام سر. کیا؟ جی شاہزیب وزیر ہے سر. شاہزیب وزیر. جی سر. شاہزیب بھائی آپ کے نام کی سپیلنگ یہی ہے؟ نو سر. جی سر یہی ہے. یہ تو شاہزاب بنتا ہے بھائی. جی سر، لیکن سر ہمارے علاقے میں نا ایجوکیشن کی بہت کمی ہے، اس وجہ سے سر پیرنٹس نے اس طرح لکھا ہے سر. یار آپ تو صحیح لکھو نا نام، میں تو ایجوکیشن کی کمی کا آپ کے نام کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اپنا نام کی سپیلنگ تو ٹھیک لکھو. ہاں پہلے سے سر، ابھی میں سیکنڈ ایئر میں ہوں اس وجہ سے. اوکے چلیں آپ پوچھیے، سوال پوچھیے. سر میرا آپ سے یہ ایک کویشچن ہے کہ سر ہم نے بچپن سے یہ سوچا ہے کہ ہم نے سنا ہے سر کہ جو صحافت کے ہوتے ہیں جرنلسٹ جو ہوتے ہیں سر وہ آزاد ہوتے ہیں اور ہر کسی کے بارے میں سر بات کر سکتے ہیں. ابھی سر ہم جب دیکھتے ہیں تو اروائی مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ کہتی ہے کہ اروائی نیوز کی مائک ہٹا لے، اور خان صاحب کال دیتے ہیں کہ سمان نیوز کو ان فالو کرے. سر اس کے پیچھے کیا ریزن ہے سر؟ پیچھے بھائی بیسکلی ایک ایسی سوچ ہے کہ شاید اس طرح کرنے سے جو ہے وہ ان کے اوپر تنقید نہیں ہوگی. مریم نواز اگر کرتی ہیں تو غلط کرتی ہیں، عمران خان صاحب کرتے ہیں تو غلط کرتے ہیں، دونوں کی جانب سے غلطی ہے. ایسا قطعی نہیں ہونا چاہیے، کسی بھی چینل کا مائک نہیں ہٹانا چاہیے، کسی بھی چینل کا بائیکاٹ نہیں ہونا چاہیے. میرا خیال میں دونوں رہنماؤں کی جانب سے غلطی ہے. جی منصور بھائی ابھی دو ہاتھ اور کھڑے ہیں، ندا جی کا اور امبساط بھائی کا، لیکن اس سے پہلے میرا آپ سے ایک گلہ ہے. آپ نے جو ہے نا وہ ہمارا جو کانٹریکٹ تھا نا وہ آپ نے ون سائیڈڈ جو ہے اس کو میرے خیال میں معطل کر دیا یوٹیوب چینل والا. سر آپ نے ماشاءاللہ میرے فالوورز کی تعداد اتنی بڑھا دی ہے کہ میرا خیال میں نا آپ کا اتنا زیادہ مقروض ہو چکا ہوں جتنا پاکستان اس وقت IMF کا. نہیں منصور بھائی، وہ میں بالکل فری لانس کرتا تھا منصور بھائی، آپ کی دوستی اور آپ کی محبت میں وہ صرف اس لیے تھا. تو آپ اس کی پریشانی نہ لیں، میں آپ کو انوائس نہیں بھیجوں گا. نہیں آپ کا شکریہ عمران صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. اب بھائی یہ 2 کویشچن لے لیجیے پھر مجھے اجازت دیجیے گا. نہیں منصور بھائی میرے پاس سوال نہیں ہے، ندا سوال کر لیں، میرا سوال کچھ اور ہے. ندا آپ کر لیں.
थैंक यू सो मच. अस्सलाम वालेकुम. और मैं आई हैव मिस्ड किसका बर्थडे है, whoever's birthday is it, happy birthday. अच्छा मंसूर साहब, आपने अपनी बात में एक बात की कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसके हवाले से कि आपकी इतलात ये हैं कि जो सर्विंग इस वक्त सर्कल्स हैं, रैंक्स हैं, उनमें रिजेंटमेंट पाई जाती है. इसके हवाले से मुझे भी कुछ इसी तरह की मालूमात मिल रही थी, लेकिन उसके ऊपर मेरा एक सवाल ये बनता है कि ऐसी चीज़ों का फिर इनकाद कैसे हो जाता है जब बाद में उसके ऊपर रिजेंटमेंट भी मतलब पसंद भी नहीं आ रहा मुक्तदिर हलकों को, तो फिर ये हो कैसे जाती हैं चीज़ें. और जब सर्विसमैन तो आई टोटली अंडरस्टैंड कि उनकी इतनी स्क्रूटनी होती है, मीडिया पे आना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, you know they have to go through, it's an entire process and all that. तो क्या ये जो एक्स सर्विसमैन हैं इनके लिए कोई प्रोसेस है या ये आके वैसे ही बस मीडिया के ऊपर कुछ भी कह सकते हैं और बाद में जो है वो, क्योंकि आफ्टर ऑल वो अपनी कैपेसिटी, पर्सनल कैपेसिटी में तो जो भी अगर कोई बात करते तो भी दे आर स्टिल एसोसिएटेड विद द मिलिट्री, तो हाउ कुड दे डू दिस एंड उसके बाद रिजेंटमेंट का आना, इट डजंट मेक सेंस टू मी. तो क्या आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं? निदा साहिबा, मेरे ख्याल में बाय रिजेंटमेंट ऑब्वियसली उन्होंने कोई ऑफिशियल पोजीशन तो नहीं ली इसके ऊपर, और ना कोई कैसी कोई प्रेस रिलीज आई है. जो रिजेंटमेंट है वो इस बात की है कि जी आप इस प्लेटफॉर्म को इस काम के लिए इस्तेमाल मत करें. अगर आप करना चाहते हैं तो सियासत करें, प्रॉपरली करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करें, इलेक्शंस लड़ें, पॉलिटिक्स करें, उसके बाद सही तरह ये बात करें. मतलब लेकिन ये, और दूसरी बात ये कि जहन में रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि फॉर्मर आर्मी मैन जो हैं ये सर्विसमैन सिर्फ पीटीआई के अंदर है, नून लीग के अंदर भी हैं. देयर आर मेनी जनरल्स हु आर पार्ट ऑफ नून लीग आल्सो, उनकी पार्टी के अंदर भी मौजूद हैं. लेकिन इस तरह करें सियासत बाकायदा तौर पर, इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल मत करें कि जी वेटरन्स जो हैं वो ये बात कह रहे हैं. एतराज़ इस बात के ऊपर है. तो इससे ज़्यादा वो क्या कर सकते हैं? मतलब वो ये तो नहीं, कोई ऑफिशियल प्रेस रिलीज तो नहीं निकाल सकता आईएसपीआर कि जनाब ये जो कुछ भी हुआ है ये गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए. मैंने तो जो मेरे अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट्स के थ्रू जो मेरी बात हुई है, मैंने तो वो आप तक मैं पहुंचा रहा हूँ. जी थैंक यू. जी बसात भाई, हाँ नहीं, आपने मंसूर भाई मेरे ख्याल से अगर जा रहे थे तो मैं, मंसूर भाई से नहीं मेरा सवाल था. मेरा सवाल जो था वो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे इसरार अहमद साहब हैं urdunews.com के, तो कल वो एक स्पेस पे थे, उनसे कुछ चीज़ डिस्कस हुई थी. तो मैं ये चाह रहा था कि मैं कोशिश कर रहा था इसरार साहब से कोई इस हवाले से बात करनी थी, तो मुझे प्लीज़ डीएम कर दीजिएगा कि मैं आपसे बात करना चाह रहा था जो हम कल गुफ्तगू कर रहे थे एडिशनल जजेस के हवाले से. तो प्लीज़ ज़रा सा उसमें मुझे डिस्कस करने, या तो आप चाहें तो अभी यहाँ पे कर लें आ करके, तो मैं वो नोट कर लूँगा, मैं सवालात कर लेता हूँ आपसे. जी, और मैं बताता चलूँ निदा, बर्थडे मेरी थी कल, मेरा एक फ्रेंड इस्लामाबाद से लाहौर आ रहा है, तो आपने जो भी गिफ्ट देना हो उनको हैंड ओवर कर दीजिए, यहाँ मिल जाएगा. अच्छा जी सॉरी, अहमद आपकी बर्थडे थी? जी जी जी, आधा घंटा रह गया इसलिए मैंने कहा बता दूं, कल इस्लामाबाद से एक फ्रेंड आ रहा है तो हैप्पी उसको आप बर्थडे. गिफ्ट देना चाहें. जी कल थैंक यू सो मच. हमने पहले ही आपके पास 2-3 लोग इस्लामाबाद और कराची से भेजे हुए हैं, अब कौन आ रहा है ये भी बता दीजिए. वो मेरा अपना पर्सनल एक कांटेक्ट है, वो आ रहा है, बस आप उसको हैंड ओवर कर दीजिएगा मेरा फ़ोन, मैं लाहौर में पिक करवा लूँगा इंशाल्लाह.